गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। गला खराब है क्या? थोड़ा सा हल्का फुल्का पराठा खाया था मैंने सुबह। तो चाय क्यों नहीं पी? नहीं, चाय भी पी थी लेकिन हो जाता है कभी कभी, सर्दियां है ना, थोड़ा सा ठंडा मौसम है। फिर मैंने बाहर एक राउंड भी लगाया। मेरी गाड़ी बड़ी दूर खड़ी होती है, मुझे दूर जाना। मतलब बताने का मकसद ये है कि मुझे गाड़ी करीब लाने की एक्सेस दी जाए। नहीं, इतना गिला ना कीजिए, इस पे कोई अमल दरामद नहीं होगा। थोड़ा सा इसी बहाने आपकी वॉक हो जाती है। जो पराठा खाया था ना, हजम भी करना होता है। ठंड बड़ी होती है भाई। नहीं, पराठे खाए और आके बैठ गए, ऐसे बिल्कुल नहीं नहीं भाई, करना। वॉक का पूरा दिन टाइम होता है जब धूप निकल आती है। टाइम तो होता है, करनी भी होती है। नहीं, करती भी हूँ ना मैं, आपको नहीं पता। मैं यहाँ से वो यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा गार्डन है, ग्राउंड है, और गाड़ी में वहां तक जाती है? नहीं नहीं नहीं, पैदल जाती हूँ, ट्रस्ट में पैदल जाती हूँ वाकई में। लेकिन जुम्मे को तो गाड़ी आपकी गायब हुई थी। ये एक दिन की बात है ना, वैसे मैं जाती हूँ डेली। वो जुम्मे को क्योंकि मैंने आउट ऑफ सिटी जाना था इसलिए, और वैसे भी अब मौसम बड़ा अच्छा हो गया है। इस्लामाबाद में धूप निकलती है लेकिन बाकी शहरों में ऑलमोस्ट आधे दिन तक तो धुंध रहती है। 2-3 घंटे बीच में ऐसा टाइम होता है जब सूरज हल्की सी झलक दिखाता है। 4 से ऑनवर्ड फिर से धुंध शुरू हो जाती है, स्पेशली जैसे ही हम इस्लामाबाद से बाहर निकलते हैं। एग्जैक्टली। अगर मौसम की बात करें तो आज इस्लामाबाद में भी जनाब मौसम कुछ ऐसा ठंडा ठंडा सा रहने का इम्कान है। बल्कि कोई बारिश का इम्कान यहाँ पर नहीं ठंड है है तो मौसम ठंडा ही रहेगा। नहीं, बारिश का इम्कान नहीं है ना, खुश सर्दी रहेगी। लेकिन अगर हम पहाड़ों की बात करें, वहाँ पे बर्फबारी का इम्कान है, कुछ मकामात पर बारिश का इम्कान भी है। और फॉगी डेज़ हैं, स्पेशली अगर मैदानी इलाकों की हम बात करें तो वहाँ पर धुंध रहेगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रैवल योर प्लान अकॉर्डिंगली, चेक करके जाएं कि रास्ते बंद हैं या रास्ते खुले हुए हैं। ये तो हमने बात मौसम की है। आज हम प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि जो सेगमेंट्स हैं वो शेयर भी करते हैं आपसे, क्विक सा रन डाउन, कि आज हम बीबी फातिमा की जो पर्सनालिटी है उनसे किस तरह से हम सीख सकते हैं, बिलखुसूस ख़वातीन के लिए कैसे वो मशले राह थी, उनकी सीरत, उनके फ़ज़ाइल, इस पर आज हम बात करेंगे। और इसके अलावा चूँकि आज 27 दिसंबर है तो बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी ज़रूर याद करेंगे, जिनकी शहादत का दिन आज है। और कई बरस गुजर जाने के बावजूद आज भी बीबी की खिदमत, चाहे वो जमहूरियत के लिए हों, ख़वातीन के हुकूक़ के लिए हों, पॉलिटिकल एस्पेक्ट से उनको देखा जाए, वो हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। उन्होंने जो उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में हमारे दरमियान मौजूद हैं। और फिर जो उनकी फैमिली की कंट्रीब्यूशंस हैं वो बेमिसाल हैं, उनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उनकी फैमिली ने जितनी कुर्बानियाँ दी, उन्होंने कुर्बानियाँ दी। उनकी पर्सनालिटी को भी आज डिस्कस करेंगे कि बीबी शहीद ने हमारे दरमियान क्या चीज़ें छोड़ी हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जो उनकी लेगेसी को शो करती हैं, और कौन सी चीज़ें आगे कैरी की जा रही हैं। पॉलिटिक्स में भी उनके साहबजादे जो कि अभी वज़ीर ख़ारजा भी हैं, वो अपनी वालदा के विजन को, अपने नाना के विजन को किस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। एग्जैक्टली। उसके बाद एक मौजू हमने चुना है, वो है हेल्थ से जुड़ा हुआ डायबिटीज़। इससे मुतालिक हम तो कई बार बात कर चुके, लेकिन डायबिटीज़ की वजह से जो हम देखते हैं ना कि ज़ख़म होता है और ज़ख़म भरता नहीं है। बिल्खुसूस अगर हम पैरों की बात करें, टोज़ की बात करें, तो ज़ख़म हो जाना फिर उसका ना भरना, कितनी एहतियात उसमें करनी चाहिए और कैसे अगर एहतियात ना की जाए तो वो जानलेवा हो सकती है। आज हम इस पर बात करेंगे डिटेल के साथ। बिल्कुल। और एक हमारे साथ छोटी सी बच्ची 12 साल मौजूद होंगी जो कि बहुत खूबसूरत वायलिन बजाती हैं। हम उनसे पूछेंगे कि वायलिन बजाना कहाँ से सीखा। उनकी अपनी आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत है, कोशिश करेंगे कि हम उनसे थोड़ा बहुत कुछ सुन भी सकें। एग्जैक्टली। और इसके साथ साथ आज हम एक ऐसी रेस की बात करेंगे जो कि 10 साल बाद पाकिस्तान उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। दुबई एंड्योरेंस कार्टिंग चैंपियनशिप 2022 2012-13 में पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन थी। अब 10 साल बाद पाकिस्तान फिर से पार्टिसिपेट कर रहा है। तो वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं आज प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे, ज़रा उनसे पूछेंगे इस इवेंट की कितनी तैयारियां हैं और कितने मुल्कों से लोग आ रहे हैं और क्या गहमा गहमी होने वाली है। तो सब पर हम आज उनसे बात करेंगे। बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं, जब ये तो हो गया हम शो में क्या करने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा कल एक बड़ा ज़बरदस्त इवेंट हुआ जिसमें शुएब आप भी मौजूद थे, मैं नहीं थी, लेकिन आपने जो चीज़ें मुझे बताई मैंने उससे बड़ा एंजॉय किया। तो आई एम श्योर कि बड़ी गहमा गहमी रही होगी, बड़ी रौनक मेला रहा होगा और बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग वहाँ पे मौजूद होंगे। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में एग्जैक्टली। नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2022 NASF 2022 इसका इवेंट था कल, और इसमें पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ जगहों से बच्चों ने ओशंस टू माउंटेन्स के थीम को मद्देनजर रखते हुए 12 मिनट की शॉर्ट फिल्म्स बनाई थीं और इनके दरमियान मुकाबला हुआ था। तकरीबन 1200 एंट्रीज थीं, 90 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ थीं। और इसमें हमने ये देखा कि जो शॉर्टलिस्ट की वो 30 मूवीज़ शॉर्टलिस्ट की गई, उसमें से 15 जो बच्चे हैं इनको अब भेजा जाएगा न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ जाकर ये 1 साल का डिप्लोमा करेंगे, वापस आएंगे, सर्व करेंगे। सेलिब्रिटीज़ भी आई हुई थी, एम्बेसडर्स आए हुए थे इस इवेंट से मुतालिक। NASF के एम्बेसडर्स जो कि ऑफ कोर्स सेलिब्रिटीज़ हैं, उनसे बात करने का मौका भी मिला। और जो बच्चे थे उनकी आंखों में जो ख्वाब थे, जैसे वो ख्वाब अब पूरे हो रहे हो यूँ नज़र आ रहा था। वेरी टैलेंटेड
ब्रिलियंट बच्चे, उनसे मुलाकात। और वज़ीर आज़म साहब ने कल एक बड़ा ज़बरदस्त ऐलान भी किया, उन्होंने कहा कि अब एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो कि मुल्क से इस टैलेंट को और ढूंढेगी और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में भेजेगी ताकि वो वहाँ पर पढ़ पाएँ। और पाकिस्तान में भी कोशिश की जा रही है कि यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्स करवाएँ। तो चूँकि 15 बच्चों का ऐलान किया तो वज़ीर आज़म साहब ने कहा नहीं, ये तो ना काफ़ी है, 50 बच्चे जाने चाहिए मिनिमम। इससे पहले के सारी बातें आप बता दें, असद यार खान की एक रिपोर्ट है हमारे पास, वो देख लेते हैं। समुद्रों से पहाड़ों तक के मौजू पर नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 2022 का मकसद पाकिस्तान की तहजीब व सकाफत और मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने के साथ नौजवानों को फिल्म साजी में अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका फराहम करना है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के इनेकाद को ऐसा इक़दाम करार दिया और कहा कि नौजवानों की तरफ से बनाई गई दस्तावेजी फिल्मों का म्यार काबिल तारीफ है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए पाकिस्तान का मस्बत तशख़्ख़ुस दुनिया में उजागर करने में मदद मिलेगी। हमारी जो नौजवान नस्ल है उसमें पाकिस्तान को सही मानों में इकबाल और कायद का पाकिस्तान बनाने में आप में बड़ी सलाहियत है, बड़ा वलवला है और बहुत जज्बा है। आज की ये जो तस्वीर कशी, इससे और बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि आपने इतनी जवान साली में, आप नौजवान हैं, बच्चे और बच्चियां, किस तरह आपने ये शॉर्ट फिल्म बनाई और पाकिस्तान का जो हुस्न है, पाकिस्तान की जो तारीख़ है, पाकिस्तान का जो कदीम वर्षा है, पहाड़, समंदर, दरिया और झीलें, किस खूबसूरती से आपने उसकी अक्कासी की और दुनिया को दिखाया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दुनिया भर में फ़नून लतीफ़ा, फिल्म्स और ड्रामों के ज़रिए सकाफ़त और रवायात को उजागर किया जाता है। पाकिस्तान में फिल्मी सनत और ड्रामे के फ़रोग़ के लिए हुकूमत तमाम तर वसाइल बुरुएकार लाएगी। पाकिस्तान ने तरक्की करनी है तो इसकी कुंजी हमारी नौजवान नस्ल के हाथ में है। और ये मैं लफाजी से काम नहीं ले रहा, मैं दिल की गहराइयों से ये बात कर रहा हूँ। और इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान तमाम वसाइल आपके कदमों में निछावर करने के लिए तैयार है, क्योंकि मुझे ये पूरा यकीन है कि आप अपनी तवानाइयाँ और इन वसाइल को पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आज़म ने न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी ऑस्ट्रेलिया के लिए 50 स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया, जो 25 बच्चों और 25 बच्चियों को दी जाएगी। इस मौके पर उन्होंने एक कमेटी बनाने का भी ऐलान किया जो मुल्क भर से नौजवान टैलेंट तलाश करेगी। वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि दुनिया में स्क्रीनिंग किसी भी मुल्क की सकाफत और रवायात के फ़रोग़ के लिए अहम है। कई दहाइयों से पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा ज़वाल का शिकार रही। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ फिल्म इंडस्ट्री और फ़नून लतीफ़ा के फ़रोग़ में दिलचस्पी रखते हैं। हुकूमत इस हवाले से इक़दामात कर रही है। फ़नकारों के लिए आर्टिस्ट फंड भी कायम किया जा रहा है। ये जो initiative hai, the National Film Festival initiative, I would like to thank the ISPR also for access to different locations and facilitating the young students in the filmmaking with the Ministry of Information. I would like to thank also. It's fully funded scholarship, and I would like to thank Dubai Ports for that also, for fully sponsoring it and encouraging the young students to go and participate in the filmmaking in New York Film Academy in Australia. I would also like to share here that we through Higher Education Commission, we are launching filmmaking curriculum in the universities across Pakistan. न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी ऑस्ट्रेलिया में स्कॉलरशिप पर 15 तालिब इल्मों को स्पॉन्सर करने वाली कंपनी दुबई पोर्ट के सुल्तान अहमद बिन सलाइम ने कहा कि पाकिस्तान बरादर मुल्क है और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। सेक्रेटरी इत्तलात शाहिरा शाहिद ने कहा कि फिल्म साजी के जरिए पाकिस्तान के मस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने पर तवज्जो दी जा रही है। नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल का मकसद भी पाकिस्तान की तहजीब व सकाफत और खूबसूरती को उजागर करना है। वज़ीर आज़म ने अंडर ग्रेड कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी और मोबाइल फिल्म कैटेगरी में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले नौजवानों में अवार्ड्स तकसीम किए। मुल्क भर से 90 जामियात की तरफ से 1200 एंट्रीज मिली। मारूफ प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स पर मुश्तमिल ज्यूरी ने तमाम शॉर्ट फिल्मों का जायजा लिया, जिसकी बुनियाद पर हर कैटेगरी की 6 बेहतरीन शॉर्ट फिल्में अवार्ड के लिए मुंतखब की गईं।
ज़बरदस्त रिपोर्ट आपने देखी। टैलेंट की हौसला अफजाई हो रही है मुल्क में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ आज के दिन के हवाले से। यूँ तो ये दिन कई हवालों से अहम है, मगर हम याद कर रहे हैं हज़रत बीबी फ़ातिमा को। उनकी तालीमात से हमें क्या सबक मिलता है? एक बेहतरीन मशअला राह होने के अलावा ख़वातीन के लिए क्या टीचिंग्स है? ख़वातीन को अपने हुकूक के लिए कैसे जदोजहद को तेज़ करने के लिए, अपनी जदोजहद को आसान बनाने के लिए क्या टीचिंग्स मिलती हैं, उस पर भी बात करेंगे। और आज के दौर में हज़रत बीबी फ़ातिमा पूरी कायनात के लिए और ख़ुसूसन ख़वातीन के लिए किस तरह मशअला राह है, इस बारे में भी आज डिस्कशन होगी। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम फ़ातिमा और लक़ब ज़हरा और बतूल है। सैयदा खातून जन्नत, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे प्यारी बेटी और हज़रत अली करमुल्लाह वजह की अहलिया और सब्र वफ़ा के पैकर हसनैन करीमैन की वालिदा माजदा थीं। और जब हम उनकी सीरत की बात करते हैं, उनके फ़ज़ाइल पर गुफ्तगू अगर करने की कोशिश करें, तो आज जो शख्सियत यहाँ मौजूद हैं, मोहतरमा राज़िया नवीद साहब, उन्हें वेलकम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी आज के इस अहम दिन और अहम मौजू के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। हम ज़रूर चाहेंगे कि बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत, उनके फ़ज़ाइल आप प्लीज़ बयान कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। यकीनन आज का दिन हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर मैं यूँ कहूँ कि सुपर लेडी ऑफ द वर्ल्ड सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, जो ना सिर्फ़ एक मुसलमान औरत के लिए, बल्कि मैं समझती हूँ कि इस कायनात में हर औरत के लिए एक रोल मॉडल हैं और एक मशअले राह है। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के जो दुख्तरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और जिनके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़ातिमा मेरी जान का टुकड़ा है। अगर इस हदीस मुबारका को हम सामने रखें तो ये सिर्फ़ किसी वालिद के, किसी बाप के जज्बाती जुमले नहीं हैं, बल्कि हकीकत यही है कि फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान का टुकड़ा है। और उसको मैं इस बात से उसकी वजाहत करना चाहूँगी कि आप देखिए कि कायनात में ये एज़ाज़ सिवाय सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के किसी और को नसीब नहीं हुआ कि हर शख्स की हर जो नस्ल है वो मर्द से चलती है, मगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक जो है वो एक औरत से चली, उनकी बेटी से आगे चली। मक्का की सरज़मीन पर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह पाक ने बेटे अता किए, लेकिन वो सारे के सारे बेटे बचपन में ही वफ़ात पा जाते थे। तो मक्का के सरज़मीन पर कुरैश मक्का ने और दुश्मनों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये ताना देना शुरू किया कि आपके तो बेटा ही नहीं है, आपकी आगे नस्ल नहीं चलेगी और आप जो है आपकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, तो अल्लाह पाक ने सूरह कौसर नाजिल फरमाई और फरमाया इन्ना आतवैना कल कौसर, कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको खैर कसीर अता फ़रमाएंगे। अब यहाँ पर मुफस्सिरीन ने और जिन्होंने तशरीह की इस सूरह मुबारका की और इस आयत मुबारका की, वो फरमाते हैं कि यहाँ पर खैर कसीर से मुराद ये थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अता फ़रमाई, कि जिनसे आगे उनकी नस्ल पाक चलनी थी और क़यामत तक उसने कायम व दायम रहना था। और ये पैगाम भी अल्लाह पाक ने इस सूरत में दिया कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनकी तानो तशनी से परेशान न हुआ करें, दुखी ना हुआ करें, इसलिए कि ये आपके दुश्मन ही बेनामो निशान रहेंगे। तो यहाँ से हमें सबसे पहले सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की अज़मत का, उनकी फ़जीलत का इल्म होता है कि किस तरह से अल्लाह पाक ने उन्हें पूरी कायनात में अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक को आगे बढ़ाने और चलाने के लिए जो है वो मुंतखब फरमाया। फिर आप देखें जिस ख़ास माहौल में सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा की तरबियत होती है, ये बड़ा कठिन दौर था, बहुत मसाइब, बहुत परेशानियाँ, कि आप अपने वालिद को एक तरफ तो देखती हैं कि वो 40-40 रोज़ के लिए गारे हिरा में थोड़ा सा खाना लेकर वहाँ पर तशरीफ़ ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर अल्लाह की इबादत करते हैं। ये सारा मुशाहिदा आप अपनी निगाहों से कर रही हैं कि किस तरह से आपके वालिद जो हैं वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप इस बात का भी मुशाहिदा करती हैं कि जब सरकार दो आलम
صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی جاتی ہے اور آپ قریش مکہ کے سامنے توحید اور رسالت کا پیغام رکھتے ہیں، تو وہ قریش مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، اور وہ جو آپ کی تعریف و توصیف کرتے تھکتے نہیں تھے، صرف اس پیغام کے بلند ہونے پر اور اس کے اعلان ہونے پر وہ سارے کے سارے آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ آپ کو ساحر بھی کہتے ہیں، آپ کو کاہن بھی کہتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، شاید کوئی جو شاعری سناتا ہے ہمیں، نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں یہ کس طرح سے جب کوئی شخص حق کے پیغام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، پورا معاشرہ اس کا دشمن بن جاتا ہے، یہ سیدہ نہایت کم سنی میں اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کر رہی ہیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے جاتے ہیں اور سرداران قریش کو وہاں پر بلا کر حق کا پیغام سناتے ہیں، تو اس چھوٹی سی عمر میں بھی سیدہ کوہ صفا پر آپ کے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ پھر اسی پیغام حق کو سناتے ہوئے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں اور دشمن آپ کی پشت مبارک پر اوجڑی رکھ دیتے ہیں، تو یہی سیدہ ہیں جو عزم و استقامت کا پیکر ہیں، جو جرت و بہادری کا پیکر ہیں۔ وہ اس وقت آپ کی عمر مبارک بتائی جاتی ہے کوئی 5-6 برس ہے، مگر اپنے گھر سے آتی ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے اس اوجڑی کو اٹھا کر پھینکتی ہیں اور دشمن کو بد دعا بھی دیتی ہیں اس موقع پر۔ تو یہ ساری چیز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سیدہ سلام اللہ علیہا کی تربیت میں اور ان کے مشاہدے میں یہ ساری چیزیں نہایت کم سنی میں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ گھر کے اندر ماحول ایسا ہے کہ والد وہ ہیں جو دن اور رات پیغام حق پھیلانے کے لیے مصروف عمل ہیں، اور دوسری طرف والدہ ایک ایسی خاتون ہیں جن کو اس دور میں ملیکۃ العرب کا ٹائٹل ملا، کہ کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بزنس ویمن تھیں کہ پورے عرب کے تمام سرداروں کا مال جو ہے وہ ملا لیا جائے اور اس کے مقابلے میں آپ کا مال ان کی مال کے نسبت زیادہ ہوتا تھا جو تجارت کے لیے جایا کرتا، اتنی امیر خاتون تھی۔ لیکن دوسری طرف ان کی تواضع اور ان کی انکساری کا یہ عالم ہے کہ ایک عام خاتون کی طرح اپنے گھر میں جو ہے وہ تمام تر ذمہ داریاں پوری کرتی ہیں، اپنے شوہر کی دلجوئی بھی کر رہی ہیں، اپنی بچیوں کی تربیت بھی ایسی کر رہی ہیں کہ پھر ظاہر سی بات ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ہی سامنے آنا تھا، تو وہ ساری چیزیں بھی وہ اس میں دیکھ رہی ہیں۔ پھر ہم اس میں ایک چیز یہ بھی آپ کے بچپن میں دیکھتے ہیں کہ جب شیب ابی طالب کے اندر محاصرہ ہوتا ہے اور 3 سال اس گھاٹی میں مسلمان جو مشکلات اور جو اذیتیں برداشت کرتے ہیں، اس سب کا حصہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت مبارکہ ہے۔ تو یہ وہ حالات ہیں جنہوں نے سیدہ سلام اللہ علیہا کے اندر ایک جرت پیدا کر دی، ایک حوصلہ پیدا کر دیا، مصائب سے ٹکرانا پیدا کر دیا، اور میں اگر یوں کہوں کہ اللہ پاک نے آپ کو صبر و رضا کا ایک ایسا پہاڑ بنا دیا کہ پھر جب آپ نے آگے اپنے بچوں کی تربیت کی تو پھر ان بچوں میں ہم سیدنا امام حسن علیہ السلام کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت امت کو تباہی سے بچانے کے لیے، امت کو خون ریزی سے بچانے کی خاطر وہ سرنڈر کر جاتے ہیں، سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، تصفیہ کر لیتے ہیں۔ پھر دوسری طرف ہم جب دیکھتے ہیں کہ اسی دین کے اوپر کڑا وقت آتا ہے اور دین کی قدروں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، برائی اور نیکی کو، خیر اور شر کو مکس اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر ایک بیٹا اگر تصفیہ کر رہا ہے تو دوسرا بیٹا حق کا علمبردار بن کر اس طرح سے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یزید وقت کو اس کی اوقات یاد دلا دیتا ہے۔ بے شک سر تن سے جدا ہو جاتا ہے لیکن وہ سر جھکتا نہیں ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی وہ جو میدان کربلا میں قربانی ہے، میں سمجھتی ہوں وہ حقیقت میں سیدہ سلام اللہ علیہا کا جو کردار تھا وہ ہمیں میدان کربلا میں نظر آتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی وہاں پر پیش کی وہ قیامت کے دن تک کے لیے مظلوم انسان کے لیے ایک آسرا بن گئی، ایک ہوپ بن گئی، ایک امید بن گئی کہ اگر مشکل وقت آ بھی جائے تو گھبرا کر جھکنا نہیں ہے، کیونکہ جیتنا صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے فتح یاب ہو جائیں گے، آپ کے ہاتھ میں فتح کا جھنڈا آ جائے گا، نہیں، بعض اوقات انسان قربان ہو کر جیت جاتا ہے کیونکہ وہ حق کے پیغام پر کھڑا ہوتا ہے۔ اور پھر تیسری جو صورت ہمیں
سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی نظر آئی ہے وہ ہے سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا، کہ جب سب کچھ لٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو پھر عورت کا وہ کردار شروع ہوتا ہے جو ہمیں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے کردار میں نظر آتا ہے، کہ کیونکہ اگر سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے جن کو ثانی زہرا بھی کہا جاتا ہے نا، اور وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب تمام مرد جو ہیں وہ اپنی قربانیاں پیش کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے تو دشمن نے تو یہ کوشش کی کہ اس کو بغاوت میں تبدیل کر دیا جائے اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی ملیا میٹ اور ختم ہو جائے یہاں پر، لیکن پھر وہاں پر پیکر جرت و وفا اگر میں کہوں، پیکر جرت و شجاعت اگر میں کہوں، سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے پھر اپنی والدہ کے دودھ کا حق یہاں پر ادا کیا، اور میدان کربلا میں، کوفہ کے بازاروں میں، دربار یزید میں، اور پھر واپس مدینہ منورہ پہنچ کر بھی ایسا خوبصورت کردار ادا کیا جو میں سمجھتی ہوں کہ قیامت تک ہر آنے والی عورت کے لیے جو انقلاب پسند ہے اور انقلاب چاہتی ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک نمونہ عمل ہے۔ یعنی بی بی فاطمہ کی بات ہو، بی بی زینب کی بات ہو، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک عورت کتنی مضبوط، کتنی بہادر ہو سکتی ہے اور اپنے باپ کا بازو کیسے بن سکتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، آپ کی اسی قربانی کی اور اسی کردار کی وجہ سے ہی تو آپ کو ثانی زہرا جو ہے وہ یہاں پر کہا گیا۔ میں ایک اور پہلو کی طرف ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ آپ دیکھیں یہ وہ عظیم گھرانہ ہے جس کے بارے میں اللہ پاک قرآن مجید میں آیات اتارتے ہیں، یعنی ہمیں یہ چیز کسی اور کے لیے اس طرح سے نہیں ملتی جس طرح سے ہمیں سیدنا علی علیہ السلام کے لیے ملتی ہے، سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے یا ان کی اولاد کے لیے آگے ملتی ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں الفاظ آتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز چادر اوڑھ کر تشریف فرما تھے، تو امام حسن علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ اس چادر میں بٹھایا، پھر امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، وہ آپ کے ساتھ چادر میں بیٹھ گئے، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں تو آپ نے ان کو اپنے ساتھ اس چادر میں بٹھایا، پھر سیدنا علی علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے ان کو بھی اس چادر میں جو ہے وہ داخل فرما لیا، اور اب اس ایک چادر کے نیچے 5 ہستیاں جمع ہو گئیں جن کے نام سے ہم پنجتن پاک جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اس چادر کے نیچے یہ 5 ہستیاں تھیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیہ مبارکہ تلاوت فرمائی کہ بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے اے اہل بیت تم سے ہر ناپاکی اور پلیدی کو دور کر دے اور تمہیں طاہر بھی کر دے اور پاک کرنے والا بھی کر دے، یعنی پاک بنا بھی دے اور پاک دوسروں کو کرنے والا بھی بنا دے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو ہمیں مزید کچھ چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ امت کے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس امت کے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جو کوئی ان 2 چیزوں کو تھام لے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور جو کوئی ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دے گا تو پھر اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے۔ اس میں ایک جو تھی وہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری چیز سرکار نے فرمایا کہ یہ اہل بیت ہے، کہ میری اہل بیت کی اطرت کو، میری اہل بیت کی محبت کو، میری اہل بیت کی پیروی کو کبھی نہ چھوڑنا، اگر اس کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب دیکھیں کہ آج پوری امت مسلمہ ہمیں تفرقے کا شکار نظر آتی ہے، بکھرے ہوئے ہیں لوگ۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کیسے جڑیں گے، تو اس کا ایک ہی جواب ہے، قرآن سے منسلک ہو جائیں، قرآن سے جڑ جائیں، اور قرآن کے بعد اہل بیت اطہار کی سیرت مبارکہ سے جڑ جائیں تو آپ خود بخود ایک لڑی میں جو ہے وہ پروئے جائیں گے اور آپ کے درمیان اتحاد جو ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اسی اہل بیت کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح قوم نوح کے لیے نوح علیہ السلام کی کشتی کی آپ کو اہمیت پتہ ہوگی کہ کیا تھی، جب پوری دنیا کو اللہ پاک نے ختم فرمانا تھا تو کہا کہ کشتی بنائیے اور پھر ہر جنس سے متعلق ایک ایک جوڑا جو ہے وہ اس میں سوار کر لیجیے۔ فرمایا کہ میری جو اہل بیت ہے وہ اس کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس کشتی پر سوار ہو جائے گا وہ
کامیاب و کامران ہو جائے گا، اور جو اس کشتی سے اتر گیا وہ جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ علل اعلان ہمیں بتا رہی ہیں کہ ان سمت کیا ہے، وجود اطہار کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ کس طرح سے جڑنا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم ان ہستیوں کو چھوڑ کر کہاں جانے کی بات کر رہے ہیں اور کیسے بات کر رہے ہیں نا۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ فاطمہ آپ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، کیا بات ہے۔ اور سیدنا امام حسن علیہ السلام اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے لیے آپ فرماتے ہیں کہ میرے یہ دونوں بیٹے جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب دیکھیں سردار وہ ہوتا ہے جیسے گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا، سربراہ کی اجازت کے بغیر کوئی آپ کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بالکل سردار نہ چاہے کہ آپ جنت میں داخل ہوں، آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ داخل ہو نہیں سکتے۔ ہم کسی بھی چیز میں اپنے لیے جنت تلاش کرتے پھریں، لیکن جب تک سردار کی اجازت نہیں ہے، اس گھر کے سربراہ کی اجازت نہیں ہے، آپ جرت نہیں کر سکتے کہ قدم۔ تو سرکار نے جنت کا مالک و مختار جو ہے وہ اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اور اپنے نواسوں سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کو بنا دیا۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ عبادات اپنی جگہ، ریاضات اپنی جگہ، مجاہدات اپنی جگہ، لیکن اہل بیت اطہار کی محبت پر کسی چیز کو بھی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ہماری عبادات بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک ہمارے دلوں کے اندر اہل بیت اطہار کے لیے محبت نہیں ہے، ان کے لیے پیار نہیں ہے، ان کے ساتھ عشق نہیں ہے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب اہل بیت اطہار کے حوالے سے بات کی تو فرمایا کہ میری اہل بیت سے مودت رکھنا۔ صرف مودت کے لفظ کو اب ہم دیکھیں نا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ محبت رکھنا، فرمایا مودت۔ مودت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ مودت یہ ہے جو تعلق کسی مچھلی کا پانی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہے مودت، کہ آپ مچھلی کو پانی میں سے نکالیں تو وہ زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ تو میری اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں، مودت کرنا، کہ اگر تمہارے اندر سے وہ مودت ختم ہو جائے تو تم مر جاؤ، تم مٹ جاؤ، رہے کچھ نہ۔ تو یہ تعلق جو ہے بنیادی طور پر ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ، اگر خواتین ہیں تو سیدنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ، سیدہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ساتھ بنانے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم مرد ہیں، نوجوان ہیں، تو یہ تعلق سیدنا امام حسن علیہ السلام کے ساتھ اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ دیکھیں اسلام جو ہے وہ ماضی کی کوئی کتاب نہیں ہے، اسلام وہ ہے کہ جو قیامت تک کے لیے ہے، بے شک بے شک۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر، یہ وہ دین ہے جس کے اندر اللہ پاک نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ یہ ہماری اگر تحقیق وہاں تک نہیں پہنچتی یا ہم اس پر تحقیق کرتے نہیں ہیں تو یہ ہمارا قصور ہے، اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے۔ لہٰذا جس دن ہم اپنے کرنٹ ایشوز کو دیکھتے ہوئے، عصر حاضر کے چیلنجز کو دیکھتے ہوئے قرآن کی طرف رجوع کریں گے تو یقین مانیں کہ انسان کی روح جو ہے وہ سرشار ہو جاتی ہے اور جھوم جاتی ہے کہ اللہ پاک نے کس طرح اس کتاب کے اندر جو ہے وہ ہمارے لیے مسائل کا حل رکھا ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے ساتھ عملی طور پر بھی اور علمی طور پر بھی دونوں طرح سے اس کتاب کے ساتھ جڑنے کی، اس کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ بہت شکریہ رازیہ صاحبہ، بڑا ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ان کی سیرت، ان کے فضائل بیان کی، اور واقعی جس طرح ظاہر ہے ان کو ماحول ملا، جیسے ان کی تربیت ہوئی، ایسے انہوں نے آگے جس طرح تربیت کی وہ ہمیں نظر آتی ہے سیدنا امام حسن، امام حسین کی صورت میں، ان کی قربانیوں کی صورت میں۔ بہت شکریہ پھر سے۔ ناظرین، آج ہماری کوشش یہی تھی کہ آج ہم پروگرام کا جو آغاز ہے وہ بی بی فاطمہ کی سیرت اور فضائل سے کریں، اور ابھی جس طرح ہم آگے بڑھیں گے کچھ اور موضوعات بھی ہوں گے، لیکن آج ہم ایپیڈیمک کی بات بھی کریں گے۔ جب ہم ایپیڈیمک کی بات کرتے ہیں، ریسنٹلی ہم نے کووڈ سے متعلق دیکھا ہے کہ جس طرح سے نمٹنے کی ہم کوشش کرتے چلے جا رہے ہیں، نئے نئے ویریئنٹس آ رہے ہیں، ہمیں اپنی کوشش بھی جاری رکھنی ہے۔ کل این سی او سی کی طرف سے خیر کہا گیا کہ پاکستان میں ایسا کوئی نیا ویریئنٹ بہرحال نہیں ہے، لیکن چونکہ سوشل میڈیا پہ ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ جو چائنا میں نیا ویریئنٹ آیا ہے اس سے پاکستان کو خطرہ ہو سکتا ہے، بٹ ظاہر ہے پہلے بھی چائنا میں کیس آہستہ آہستہ پھیلتا چلا گیا۔ ابھی فی الحال ایسا کوئی ویریئنٹ نہیں ہے، ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہیں اپنے ایئرپورٹس کو، اپنے داخلی راستوں کو، بٹ
یہ خطرہ تو بہرحال موجود رہتا ہے ہر وقت, بالکل. لیکن ایپیڈیمک سے متعلق بات کرنا بہت اہم ہے. ایپیڈیمک صرف یہ نہیں ہے جو ہم نے ابھی بھگتا, بلکہ اس سے پہلے بھی آتے تھے. طاعون کی وبا آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں پھیلی تھی, کتنے لوگ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے, اور پوری دنیا میں یہ وبائیں اس لیے پھیلتی ہیں. آج کل سپریڈ اس لیے تیز ہو گیا کسی بھی وبا کا, کیونکہ اب ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں جانا کبھی اسٹڈی کے سلسلے میں, کبھی ریزیڈنس کے سلسلے میں بہت عام ہے, بہت کامن ہے. جیسے اپنے چائنا کی بات کی, ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں رہتے ہیں, وہاں سے لوگ یہاں آتے ہیں, بڑے کلوز کنیکشنز ہیں. اسی طرح کسی اور کنٹری کی بات کرتے ہیں, اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جو ایک سے دوسری کنٹری میں ٹریول کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ جو وبائیں ہوتی ہیں, ایک تو وہ بیماری ہوتی ہے جو آپ شاید ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تو آپ کو ہٹ نہیں کرے گی, اسی صورت میں دوسرے بندے کو منتقل ہوگی جب آپ کا کلوز انٹریکشن ہوگا. لیکن کچھ ایسی بیماریاں جیسے کووڈ میں ہمیں 7 سے 8 فٹ کا فاصلہ رکھنا پڑتا تھا, اسی طرح بہت سی ایسی بیماریاں ہیں جس میں ڈسٹینس مینیج کرنا بہت ضروری ہے, اور کووڈ نے ہماری زندگی, رہن سہن سب کچھ بدل دیا. تو مریم ملک کی ایک رپورٹ ہے ایپیڈیمک کے جو بھی ابھی تک ہم نے فیس کیا اور جو آگے کر سکتے ہیں, آج کے دن کے حوالے سے وہ رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں. دنیا میں وباؤں کی تاریخ پرانی ہے. بنی نوع انسان کو کبھی چیچک تو کبھی زرد بخار اور کبھی طاعون جیسی مہلک وباؤں کا سامنا کرنا پڑا. دور جدید میں لیکن کرونا ایک نیا چیلنج بن کر سامنے آیا, جس کی وجہ سے دنیا میں لاکھوں افراد جان سے گئے, تو کاروبار زندگی بند ہونے سے عالمی معاشی طاقتیں بھی لرز کر رہ گئیں. 2020 میں اسی مناسبت سے اقوام متحدہ کے رکن ممالک نے 27 دسمبر کو وباؤں سے نمٹنے کی تیاری کا عالمی دن منانے کا فیصلہ کیا. وباؤں سے نمٹنے کے عالمی دن کی مناسبت سے دنیا بھر میں مختلف تقاریب منعقد کی جاتی ہیں, جن کا مقصد شہریوں کو آگاہی فراہم کرنے کے علاوہ حالیہ تجربات کی روشنی میں مستقبل کی پیش بندی کی جا سکے. ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ کرونا جیسی وباؤں سے نمٹنے کے لیے ترجیحی بنیادوں پر بڑے فیصلے کرنا ہوں گے. ماہرین کے مطابق پوری دنیا کے ممالک ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھ کر باہمی اشتراک کے ساتھ ہی وباؤں کا راستہ روک سکتے ہیں. کرونا جیسی وبائیں کیوں پھوٹتی ہیں, ان اسباب کا تعین کر کے تدارک بھی کرنا ہوگا. مریم ملک, پی ٹی وی نیوز, اسلام آباد. چلیں جی بڑھتے ہیں آگے, اور اب جو مہمان ساتھ موجود ہیں 12 سال ان کی عمر ہے, لیکن کیا زبردست وائلن وہ بجاتی ہیں اور کیا خوبصورت وہ گاتی ہیں. 1 سال سے وائلن بجا رہی ہیں. آج ہم ذرا پوچھیں گے ان سے کہ یہ شوق کیسے, کیا اسکول سے آیا, کوئی ویڈیو دیکھ کر آیا, یا یوں ہی کسی نے پکڑا دیا تھا وائلن گفٹ کے طور پر, آپ نے پھر خوب بجایا. کام بھی یونیک اور نام بھی یونیک, بڑا پیارا سا نام ہے ان کا, فیونا جوائے. فیونا کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. آپ اپنے نام کا میننگ جلدی سے بتا دیں کیا ہے. بیوٹیفل, پیور اینڈ وائٹ. سو یو آر. تھینک You یو. are beautiful, you are pure, you are white dress تو آپ نے پہنا ہی ہوا ہے. So 12 سال اور 1 سال پہلے آپ نے آغاز کیا وائلن کا, کیسے خیال آیا؟ مجھے بچپن سے میوزک کا کافی زیادہ شوق تھا, اوکے کیونکہ میرے فادر پیانسٹ ہیں. اوکے. تو مجھے کافی زیادہ شوق تھا, بابا کو دیکھتی تھی, مجھے بھی شوق تھا کہ میں بجاؤں. تو ایک دن پچھلے سال میری برتھ ڈے پہ بابا نے مجھے گفٹ کیا. تو میں نے سب سے پہلے پیانو شروع کیا تھا 2 ایئرس کو. اوکے. تو پیانو میرے بابا کیونکہ پیانو ہی بجاتے ہیں, تو ان کو یہ تھا کہ میں پیانو نہ بجاؤں بلکہ وائلن بجاؤں. میں پیانو بجاتی تو ہوں لیکن میں وائلن بجاتی ہوں. اچھا, یہ وائلن آپ نے اپنے والے پہ سیکھا یا پہلے سیکھا پھر لیا؟ نہیں, اپنے والے پہ سیکھا. یہی گفٹ ملا تھا؟ یس. تھوڑا سا سنائے تو صحیح. اوکے. آپ کو نوٹس وغیرہ یاد ہوتے ہیں, زبانی ہم کو سامنے میں رکھنے پڑتے ہیں؟ نہیں. واو, کیا بات ہے. یہ سارا برین کا ہوتا ہے. تو یہ میرا فیوریٹ گانا ہے لیکن کافی پرانا ہے. کوکو کورینا. کوکو کورینا سب کا ہی فیوریٹ ہے. ہاں. چلے.
ब्यूटीफुल, सूरत। अमेजिंग, बहुत अच्छा। और ये आपने एक साल तो आपको बजाते हुए, लेकिन आपने ये धुन कितने दिन में सीखी? मैंने ऑलमोस्ट हाफ अ वीक। दैट्स इट? यूट्यूब के थ्रू? ओके। अच्छा, फादर तो पियानो बजाते हैं, तो क्या फादर इसमें सिखाते हैं आपको कुछ ना कुछ, या नहीं वो कहते हैं पियानो तो सिखा सकते हैं, या खुद सीखना पड़ेगा? नहीं, उन्होंने मुझे थोड़ी तो हेल्प की, ओके। क्योंकि मैं इतनी भी कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन उन्हें मुझे थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ती है जिसमें मुझे समझ नहीं आती उन चीज़ों में। तो अभी आपके टीचर कौन है वैसे इसमें? जहांगीर सागर। अब तो स्कूल में हैं या आपने स्पेशली उनके पास जाती हैं, किस तरह से? मैं पाकिस्तान नेशनल आर्ट्स काउंसिल, ओके। वहाँ पे मैंने जाना शुरू किया था, वहाँ पे क्लासेस होती थी, तो वहाँ पे वो मेरे टीचर। अच्छा, फिर ना आपने पियानो भी बजाया और ये वायलिन भी बजाया, आपको पर्सनली ज़्यादा क्या पसंद है और ज़्यादा इंजॉय किसको करते हैं? ज़्यादा इंजॉय तो मैं वायलिन ही करती हूँ। आपको पर्सनली ये ज़्यादा पसंद है। दिन में कितना वक्त आप इसके साथ गुजारती हैं? ज़्यादा टाइम तो मेरा वैसे म्यूज़िक के साथ गुजरता है, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी होती है। और पढ़ाई को कितना टाइम देती हैं? पढ़ाई को 1.5 आवर बस, और बाकी सारा टाइम स्कूल के अलावा है ना? नहीं, स्कूल के अलावा में भी दैट्स गुड। अच्छा, आपके बहन भाइयों के भी शौक है, वो भी सीखते हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स? लेकिन वो अभी थोड़ा सा छोटा है, दैट्स वाई अभी वो नहीं सीखता। छोटी तो आप भी हैं। लेकिन वो मेरे से 7 years छोटा है। ओके, वो फिर वो काफ़ी छोटा है जी, वो अभी तो फिर 5 साल का ही हुआ, तो वो Yes, उसको 5 वक्त years। लगेगा अभी। लेकिन लेट्स सी, वो जब बड़ा होता है तो ज़रा फादर पियानो बजाते हैं, और जब घर में एक ऐसा माहौल हो ना कि कोई इस तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ इतना प्रो हो, तो बच्चे कुछ ना कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पिक ज़रूर करते हैं। आई एम ग्लैड कि उन्होंने पियानो नहीं, उन्होंने एक और इंस्ट्रूमेंट पिक किया कि ठीक है, पियानो तो अब्बू बजा रहे हैं, मैं कुछ और बजाती हूँ, तो भाई शायद कोई और इंस्ट्रूमेंट बजाए। और फ्यूना खुद भी गाती है, तो हम क्यों ना इनकी अपनी आवाज़ बिल्कुल। में कुछ सुने? फ्यूना प्लीज़। मैं ज़्यादा उर्दू नहीं सुनती इतना, दैट्स वाई मुझे उर्दू ही आते हैं, जो आपको पसंद है। इंग्लिश ही आते हैं गाने। I've heard there was a secret chord that David played and pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आप उर्दू गाने क्यों नहीं सुनती? वैसे मैं उर्दू मतलब कि इतनी इसलिए नहीं सुनती क्योंकि मुझे उर्दू इतनी मतलब कि ना ही मुझे इतने मुश्किल लफ्ज़ समझ आती है, मुझे मतलब कि सिंपल उर्दू की समझ आती है। हालांकि आप इतनी अच्छी उर्दू तो बोलती? बोलने तो चलो इजी होता है, मैं काफ़ी ज़्यादा उर्दू में वीक भी हूँ। वो शायद आजकल हम वैसे भी देखते हैं ना, स्कूल में फोकस अंग्रेजी पे ज्यादा है। वो अगर अलिफ बे भी लिखवाएं तो कहते हैं राइट अलिफ, राइट बे, राइट पे। तो मैं जब अपने बच्चों को भी पढ़ते देखता हूँ, मैं कहता हूँ ये कौन सी उर्दू पढ़ रहे हैं कि प्लीज राइट डाउन अलिफ। अच्छा, कुछ फैशन भी बन गया है क्या? आपने अंग्रेजी में बात करनी है तो लेकिन कोई बात नहीं, आपकी उर्दू बहुत अच्छी है और आप बहुत खूबसूरत गाती भी हैं। आपने आगे जाके क्या करने का सोचा है? पहले स्टडी, बाद में आपका ये शौक, या शौक को भी साथ लेके चलना है? शौक को भी साथ लेके चलना है, लेकिन मुझे म्यूज़िक प्रोडक्शन और एक्टिंग पसंद है। एक्टिंग पसंद है? एक्टिंग भी आती है आपको? आती तो नहीं, लेकिन अच्छा, सीखनी है अभी। लेकिन एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट अब अगर काम का मौका मिले तो यू आर गुड टू गो, रेडी हैं आपको लगता है? क्या कैरेक्टर करना चाहेंगी? कैरेक्टर एक शरारती बच्चे का, एक बदतमीज बच्चे का, एक बहुत अच्छे बच्चे का, किस बच्चे का? वैसे तो पर्सनली मुझे अच्छे बच्चे पसंद हैं। शरारती बच्चे किसको पसंद होते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत लेकिन बच्चे तो शरारती ही होते हैं। हाँ, बदतमीज नहीं पसंद होते, लेकिन शरारती चल जाते हैं। शरारती फिर भी चल जाते हैं। तो आप अच्छी बच्ची बनना चाहेंगी, और बाबा की अच्छी बच्ची हैं आप। घर में करती हैं शरारतें वैसे या नहीं? बिल्कुल नहीं। थोड़ी बहुती तो करनी पड़ती है। अच्छा फ्यूना, मैं आपसे अगर वायलिन सीखना चाहूँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा? मतलब कोई भी सीख सकता है? 1 सदी? नहीं, 1 सदी नहीं है। देखो ना, बच्ची ने सीख लिया यार, मुझे शौक हो रहा है कि मैं भी सीखूं। कितना टाइम लग जाएगा?
کچھ منتھس تو لگتے ہی ہیں. اچھا کچھ منتھس لگ جاتے ہیں. اور یوٹیوب سے سیکھنا ایزی ہوتا ہے, آپ کو لازمی کوئی ٹیچر چاہیے؟ آپ کو کوئی ٹیچر چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ کی یوٹیوب ویڈیوز میں اتنا نہیں سمجھایا جا سکتا جتنا آپ کو ٹیچر سمجھا سکتا ہے. اس میں بیسک چیز کیا ہوتی ہے, کیا سیکھنے میں بہت وقت لگتا ہے؟ بیسک چیز اسکیلز یاد کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے. اسکیل یس, وہ کیا ہوتا ہے؟ اسکیل وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ کو پورے نوٹس کی سمجھ آنے شروع ہو جاتی ہے. اس کو اور ذرا آسان کر کے سمجھائیں. بے شک بتاتے ہیں کہ اسکیل یہ ہے. اگر آج یہ ہے ہماری استاد اور ہم ہیں ان کے اسٹوڈنٹ, تو لیٹس لرن وائلن. اسکیل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نوٹس کی صحیح پہچان ہو جاتی ہے کہ آپ نے کہاں پہ آواز فنگر رکھنی ہے. اوکے, اور آپ کو اچھا یہ آپ کا جو ہاتھ اوپر ہے, آپ نے اس سے کوئی وائر پریس کی ہوئی ہوتی ہے؟ یس, اور یہ آپ نے ہر گانے سے پہلے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ مجھے یہ والی وائر پریس کر کے رکھنی ہے؟ نہیں چیزیں تو چینج ہوتی رہتی ہیں تھرو آؤٹ. چینج ہوتی رہتی ہے, یہ آپ کا مائنڈ ورک ہوتا ہے. اوکے, آپ کو مطلب کہ پہلے پریکٹس کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو کہاں کہاں پہ فنگر رکھنی پڑے گی, اور ہر جگہ سے ایک ڈفرینٹ ساؤنڈ پروڈیوس ہوگا. یس, نوٹس کا بھی ہوتا ہے تاکہ کہیں اوپر نیچے ہو جائے تو پھر ان کی آواز اچھی نہیں آتی. تو دیٹس وائی آپ کو صحیح طرح یاد کرنا پڑتا ہے, اور جب آپ بجانا شروع کر دو تو آپ کو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں کہاں پہ فنگرز رکھنی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ بیسک وائلن ہے جو آپ کے پاس ہے اس وقت؟ یس, یعنی اگر اسٹارٹ کرنا ہے تو دس از دا بیسک ون. بیسک آپ مطلب کہ کوئی بھی اس میں دیکھتے ہیں نا ہم کہ پھر وہ مٹیریل بھی چینج ہوتا رہتا ہے, وہ کاسٹلی بھی ہو جاتے ہیں, اور پھر تو مطلب بہت ہی مہنگے والے ہو جاتے ہیں. اور میں یہ سوچ رہی تھی شعیب کہ اس کی وائلن کی شکل کتنی زیادہ گٹار سے ملتی ہے. ہاں, چھوٹو گٹار کہہ لیتے ہیں. تو کیا آپ گٹار بھی بجا سکتی ہیں یا ٹیکنیکلی ڈفرینٹ ہوتا ہے؟ ٹیکنیکلی ڈفرینٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس کی 4 اسٹرنگز ہوتی ہیں, ان کی 6 ہوتی ہیں. میں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی اسٹرنگز زیادہ ہوتی ہیں. یس, اور ان کی کافی زیادہ پہلے تو ہارڈ لگتا ہے. وائلن گٹار سے زیادہ ایزی ہے. اچھا اگر آپ وائلن گٹار سے زیادہ ایزی ہے؟ یس. اوکے, بس میں پھر وائلن سے شروع کروں گی نا, بعد میں گٹار سیکھوں گی. میں سوچ رہی ہوں اگر ہم فیونا سے ایک اور کچھ اچھا سا بیسک سن لیں, کوئی اچھی سی دھن سن لیں. ویسے آپ کی پسند کی؟ میری پسند کی ایک ہے میرے پاس. چلے ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم دھن سن رہے ہیں. چلیں جی. اوکے, اس کا نام ہے دل دیاں گلاں. دل دیاں گلاں, کیا بات ہے. اور میں دیکھ رہی تھی اس کے کارنر پہ ایک فیس ریسٹ بھی بنا ہوتا ہے جہاں پہ آپ فیس رکھتے ہیں. ہاں, اس کا ذرا پلیسمنٹ ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے. بہت شکریہ. ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں ناظرین, واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. وقت کے گزرنے پر تم جو بھول جاؤ گے, ہم تمہیں بتائیں گے بے نظیر کیسی تھی. آج محترمہ بے نظیر بھٹو کا یوم شہادت ہے. آج ہم محترمہ کو یاد کر رہے ہیں, ان کی جمہوریت کے لیے قربانیوں کو یاد کر رہے ہیں. ایک بہترین ماں, ایک بہترین سیاستدان, ایک مدبر سیاستدان ہم سے جدا ہو گئی, لیکن آج بھی ہمارے ذہنوں پر ان کی شخصیت نقش ہے. ان کا کام, ان کی کنٹریبیوشنز, ان کے خاندان کی قربانیوں کا ذکر کریں. جب ہم شعیب ذکر کرتے ہیں نا کنٹریبیوشنز کا, تو خواتین کے حوالے سے جو ان کی جدوجہد تھی وہ بڑی یونیک تھی.
फर्स्ट विमेन बैंक का क़याम हो, विमेन यूनिवर्सिटीज़ का क़याम हो, ख़वातीन के लिए अलग थानों का क़याम हो, ये सारी चीज़ें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के क्रेडिट पर थीं। ये सारी चीज़ें जिनके लिए इनिशिएट मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किया। इससे पहले बहुत सी ऐसी चीज़ें नहीं होती थी, ख़वातीन के लिए बहुत सी हर्डल्स थी, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की बेटी ने जब सियासत में कदम रखा, उन्होंने सबसे पहले अपने जैसी बहुत सी दूसरी बेटियों के लिए आवाज़ उठाई, अपने जैसी दूसरी बहनों के बेटियों के हुकूक की बात की। वो तमाम सहूलियात थी जो उससे पहले नहीं हुआ करती थी, क्योंकि एक औरत बेहतर तौर पे समझ सकती है कि एक औरत किस कर्ब से गुजर रही होगी। तालीम से लेके सेहत तक, और फिर सेहत से लेके ज़िंदगी के जितने भी मामूलात हैं वहाँ पे कहाँ पे इससे पहले ख़वातीन के लिए कोटा मुख्तस नहीं होता था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने 5% कोटा मुख्तस करवाया सरकारी मुलाजमतों में ख़वातीन के लिए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी हम याद करते हैं तो हम सोचते हैं कि अगर आज बीबी ज़िंदा होती तो शायद बहुत कुछ मुख्तलिफ होता। बीबी को याद कर रहे हैं और आज उन्हीं की शख्सियत पर आज बात करने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा खूनज़दा चट्टान साहब। उन्हें वेलकम भी करते हैं सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इससे पहले कि सर आपकी तरफ आए, हम चाहते हैं कि बीबी शहीद पर एक रिपोर्ट हमारे पास है। जिस तरह से सलमा आपने जिक्र किया उनकी शख्सियत से मुताल्लिक, उनकी कंट्रीब्यूशन से मुताल्लिक, और इस्लामी दुनिया की वाहिद और कम उम्र तरीन मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म होने का एजाज़ उन्हें हासिल है। उनकी शख्सियत पर और उनकी कंट्रीब्यूशन पर एक रिपोर्ट भी हमारे पास है। पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर हम सर से डिस्कशन करेंगे। सारे जग विच पई दुहाई सी, भुट्टो दी बेटी आई सी। 27 दिसंबर 2007 का दिन पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब है, जब मशरिक की बेटी और इस्लामी दुनिया की पहली वजीर आजम बनने वाली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। अक्टूबर 2007 में जिलावतनी काटने के बाद बेनज़ीर भुट्टो इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने वापस पाकिस्तान पहुंची थीं और 27 दिसंबर के दिन बीबी रावलपिंडी के जलसे में शिरकत के बाद वापस रवाना हो रही थीं, जब उन पर फायरिंग की गई और बाद में खुदकुश धमाका किया गया, जिसमें वो शहीद हो गईं। 21 जून 1953 को पैदा होने वाली बेनज़ीर भुट्टो ने अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दिए जाने के बाद सियासत में कदम रखा था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सब्र इस्तकामत के साथ इक़्तिदार पर काबिज आमरों के कदम उखाड़ दिए। जनरल ज़िया के इंतकाल के बाद 1988 के इंतखाबात में वो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मुंतखब हुई। And I just want to make the best use of the time I have to give Pakistan a sense of unity and to give its people dignity. बरसरे इक़्तिदार आने के 20 माह बाद उन्हें करप्शन के इल्जामात पर हुकूमत से हटा दिया गया। 1993 के इंतखाबात में वो दोबारा मुंतखब हुई, लेकिन 1996 में उन्हीं इल्जामात पर उनकी हुकूमत एक बार फिर गिरा दी गई। 1998 में बेनज़ीर भुट्टो ने खुद जलावतनी इख्तियार की और बैरून मुल्क से पार्टी की क़यादत करती रहीं। 18 अक्टूबर 2007 को कराची आमद पर उनकी जलावतनी खत्म हुई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कराची पहुंची तो उनके शायाने शान इस्तकबाल के लिए सड़कों पर जियालों का जमे गफीर था। बेनज़ीर भुट्टो के काफिले ने कराची एयरपोर्ट से कारसाज तक चंद मिनटों के सफर को 12 घंटों में तय किया, लेकिन कारसाज के मकाम पर यके बाद दीगरे 2 बम धमाकों ने समा ही बदल दिया। हर तरफ आहें, सिसकियां और एम्बुलेंसेस के सायरन सुने गए। मुल्की तारीख के इतने बड़े दहशतगर्दी के वाक़े में बेनज़ीर भुट्टो की जिंदगी तो महफूज रही, लेकिन इस्तकबाल के लिए आए 177 अफराद शहीद हो गए थे, जबकि 500 से जायद अफराद जख्मी हुए। बेनज़ीर भुट्टो न सिर्फ एक कौमी लीडर थी, बल्कि दुनिया उनकी जमहूरी इक़्तिदार और इंसानी हुकूक के लिए बीबी की खिदमात का एतराफ़ करती हैं। मगरबी ममालिक में मशरक़ी शहजादी और फौलादी खातून के अलक़ाबात रखने वाली बेनज़ीर भुट्टो को दहशतगर्दी के खतरात के बाइस आलमी रहनुमाओं ने कहा कि वो पाकिस्तान से वापस लौट जाएं, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने अपने लोगों को छोड़कर जाने की बजाय
ان کے درمیان ہی رہنے کا اور انتخابی مہم جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت پر نہ صرف پاکستان غمزدہ تھا بلکہ دنیا بھر نے ایک عظیم لیڈر کے جانے پر دکھ کا اظہار کیا تھا۔ سر میں گولی لگنے سے دختر مشرق سیاسی منظرنامے سے تو بظاہر ہٹ گئیں، لیکن انہیں جیالوں کے دل سے نہیں نکالا جا سکتا۔ وہ آج بھی جمہوریت پسندوں کے دل میں زندہ و جاوید ہیں۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، ہمارے مہمان ساتھ موجود ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اخسندہ چٹان صاحب۔ سر، بی بی کی شخصیت پر آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ جس طرح سلمہ نے بھی آغاز میں کہا کہ جو کنٹریبیوشن کی سیاست میں، جو کنٹریبیوشن ان کی سوسائٹی کے لیے، کمیونٹی کے لیے، سوشل ورک الگ، پالیٹکس الگ، خواتین کے لیے بات الگ۔ اگر ہم ایک جملے میں کہیں کہ مشکل وقت میں بی بی کو سنبھالنا پڑا تو غلط نہ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ یادیں شیئر کریں، کچھ باتیں شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ مجھے اتنے اہم موقع پہ دعوت دیا اور مجھے موقع دیا کہ میں بی بی کی شخصیت پہ کچھ بات کروں اور میں بی بی کو خراج تحسین پیش کروں۔ بی بی ایک عظیم لیڈر تھی، ایک بے نظیر لیڈر تھی، اور نہ صرف یہ کہ وہ ایک بے نظیر لیڈر تھی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک بے نظیر بیٹی بھی تھی، ایک بے نظیر ماں بھی تھی، ایک بے نظیر بیوی بھی تھی، اور بی بی نے ایک بے نظیر جدوجہد کیا ہے ایک بے نظیر مقصد کے لیے۔ بی بی نے تمام زندگی جدوجہد کیا جمہوریت کے بحالی کے لیے۔ بی بی نے جدوجہد کیا آئین کی بالادستی کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے۔ بی بی نے ہمیشہ سے ان طبقات کے لیے آواز اٹھایا جو احساسی کی محرومی کے شکار قوم ہے۔ بی بی ان لوگوں کی آواز تھی، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس ملک میں خواتین کے حقوق کے لیے اور اقلیتوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کیا۔ دو مارشل لاؤں کا مقابلہ کیا، ضیاء الحق کے مارشل لا کا مقابلہ کیا، مشرف کے مارشل لا کا مقابلہ کیا، اور اپنا تمام جدوجہد بی بی نے آئین اور قانون کے اندر رہ کے جدوجہد کیا، اور تمام جدوجہد میں کوشش کیا کہ وہ تشدد سے پرہیز کرے، وہ اپنے ورکروں کو، اپنے قوم کو تشدد پہ نہیں اکسائے۔ اور بی بی جمہوریت کو انتقام سمجھتی تھی کہ جمہوریت جو ہے وہ بہترین انتقام ہے، اور ہمیشہ نے انہوں نے اپنا جدوجہد آئین اور قانون کے اندر رکھ کے کیا، اور بہت سختیاں برداشت کی۔ وہ جیلوں میں رہی، سکر جیسی جیل میں گرمیوں میں رہی، جلاوطنی برداشت کی۔ وہ صبر اور استقامت کی ایک پولادی دیوار تھی۔ انہوں نے اپنے باپ کو قبر میں اتارا، انہوں نے اپنے دو جوان بیٹوں کو قبر میں اتارا، انہوں نے اپنے بے تحاشا کارکنوں کے لاشیں دیکھی، اور وہ اپنی جدوجہد پہ قائم رہی۔ اور آخر میں ہمارے ملک میں جو حالات تھے کہ سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا، ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا، بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا، اور بی بی آنے سے پہلے سمجھتی تھی کہ یہ جو ایجنڈا مسلط کیا ہے میرے ملک پہ اور میرے قوم پہ اور میرے نیشن پہ، جس کے ذریعے جو غلط اسٹریٹجک پالیسی تھی غیر ملکی، جس کے ذریعے پاکستان کے ہر روز ہمارے فورسز کے جوان شہید ہو رہے تھے، ہماری پولیس کے نوجوان شہید ہو رہے تھے، ہمارے قبائلی عمائدین شہید ہو رہے تھے، ہمارے سویلین شہید ہو رہے تھے، اور پاکستان کے مالی اور جانی نقصانات ہو رہے تھے۔ اس ایجنڈے کو رکنے کے لیے اور دوبارہ سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگانے کے لیے اور بلوچستان میں ترانہ بجانے کے لیے اور پاکستان کے وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ وہ دبئی سے جب جہاز میں سوار ہو رہی تھی تو بی بی نے خود پریس کانفرنس کر کے کہہ دیا کہ میں وہاں پہ جا کے مجھے جان کا خطرہ ہے، شاید میں شہید ہو جاؤں گی، لیکن میرے قوم کو ضرورت ہے، اگر میں اپنی جان کو بچاؤں تو میرا قوم مر جائے گا۔
میرا ریاست ختم ہو جائے گا تو مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے اور میں اپنے ملک جاؤں گی. اور وہ کراچی میں آیا, وہ دن میں کبھی نہیں بھلا سکتا. وہ میں خود اس جلوس میں شامل تھا جو کارساز کا واقعہ ہوا. وہاں پہ بی بی جب خود اتری اور انہوں نے اپنے ورکروں کے لاشوں کو دیکھا, میرے آنکھوں کے سامنے ایک لاش پہ انہوں نے پارٹی کا جھنڈا ڈال دیا. تو وہ حالات انہوں نے دیکھ لیے اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. اپنے خود تو شہید ہو گئی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو شہیدوں کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. تو قوم کو حیات کر دیا. دوبارہ سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لگ گیا, بلوچستان میں ترانہ بجانا شروع ہو گیا. ہمارے اداروں کے فوج کے درمیان اور ہمارے سویلین کے درمیان جو ایک خلیج پیدا ہوا تھا, جو ہمارے پبلک کہتے تھے کہ یہ ہمارے فورسز نہیں, یہ امریکن فورسز ہے, یہ ہمارے بقا کا جنگ نہیں لڑ رہے ہیں, یہ امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں. بی بی نے قوم کو بتا دیا کہ نہیں, آپ لوگ غلطی پہ ہیں, یہ ہمارے بچے ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں, یہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں, یہ ہمارے کل کے لیے اپنا آج قربان کر رہے ہیں. اور قوم کو متحد کر کے اپنے فورسز کے ساتھ کھڑا کر دیا. پوری سیاسی لیڈرشپ کو متحد کر کے اپنے انتقام کو بھول گئی. میثاق جمہوریت کیا, اپوزیشن کو اپنے ساتھ کھڑا کر دیا اور اس ملک کو بچا دیا. تو بی بی تو اس طرح کا شخصیت ہے کہ اس کی شخصیت پہ اگر مہینے گزر جائیں گی لیکن ہم اس کی شخصیت کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں. وہ ایک عظیم بے نظیر خاتون بھی تھی. انہوں نے دیہاتی خواتین کے لیے یہ ہیلتھ ورکر پروگرام شروع کیا جو ابھی تک چل رہے ہیں, جو جب کبھی بیچاریوں کو تنخواہ ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے. اس میں سے خواتین کو روزگار بھی ملا. اور جو دیہاتی خواتین ہیں ان بیچاروں کو اپنی صحت کے پتہ نہیں کہ اکثر زچگی کے ٹائم پہ بہت سارے خواتین وفات ہو جاتے تھے. تو بی بی نے وہ ہیلتھ ورکر پروگرام شروع کر دیا تھا کہ وہ دیہاتوں میں جائے, وہ کھیتوں میں جائے, خواتین کو صحت کے بارے میں بتائے. انہوں نے بینک پہلے بار پاکستان میں وومن بینک کا آغاز کیا. انہوں نے تھانے جو ہے وہ وومن تھانے قائم کی. اس میں سے خواتین کو روزگار بھی ملا اور اس میں سے خواتین کو سہولت بھی ملی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے پاکستان میں بیٹی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے. بیٹی کی پیدائش پہ خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا ہے. بی بی نے ثابت کر دیا, بی بی نے ان والدین کو بتا دیا کہ اگر آپ اپنی بیٹی پہ توجہ دے دے, اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو ہے تو پھر بی بی شہید جیسی بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں. اگر ان کو موقع ملے تو پھر اس طرح کی کنٹریبیوشنز ہم دیکھتے ہیں. اخندزادہ صاحب, بڑی تفصیل سے آپ نے بی بی کی جدوجہد کے بارے میں ذکر کیا, ان کے بارے میں بتایا اور جتنی ان کی کنٹریبیوشنز ہیں اس کے بارے میں ڈسکشنز کر رہے ہیں. آپ کی طویل رفاقت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ. آپ نے بی بی شہید کو بھی قریب سے دیکھا, پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت کو, پیپلز پارٹی کی پولیٹکس کو بہت قریب سے دیکھا. بی بی شہید نہ صرف ایوانوں میں آواز اٹھاتی تھی بلکہ کسی غریب ہاری کی بیٹی کا آنسو بھی گرتا ہو تو وہاں خود پہنچ جایا کرتی تھی. کسی کا بچہ پریشان ہو تو خود پہنچ جایا کرتی تھی. کہیں پہ سیکیورٹی تھریٹس ہوں, کچھ بھی ہوں, بی بی خود پہنچ جایا کرتی تھی. ان کی شخصیت میں جو ٹھہراؤ تھا, وہ دوسروں کے لیے جس طرح درد دل رکھتی تھی, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا ان کی شخصیت کے حوالے سے. اور پھر کوئی ایسا واقعہ جو آپ کو یاد ہو, آپ کے ذہن پہ نقش ہو گیا ہو. دیکھیے جی, بی بی کی شخصیت ایک حیرت انگیز قسم کی شخصیت تھی. 2008 میں جو الیکشن ہو رہی تھی تو ان دنوں میں میرے علاقے میں ٹرائبل ایریا میں ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا. وہاں پہ بالکل عسکریت پسندوں کا حکومت بن چکا تھا. انہوں نے اپنی عدالتیں قائم کی تھی, انہوں نے اپنی چیک پوسٹیں لگائی تھی. اور میں سوچ رہا تھا کہ میں الیکشن لڑوں یا نہیں لڑوں ایسے حالات میں. تو بی بی جب پشاور آئی اور میرے ہم پاٹا کے جو ہم اراکین تھے اور عہدیدار تھے, ہماری ان سے ملاقات ہوئی. بی بی مجھے جانتی تھی کیونکہ میں پیپلز فرنٹ فیڈریشن سے, میں کالج کا پیپلز فرنٹ فیڈریشن کا صدر تھا, میں پشاور یونیورسٹی کیمپس کا صدر رہ چکا تھا, میں پیپلز فرنٹ فیڈریشن کا صوبائی چیف آرگنائزر
तो बीबी मुझे जानती थी। तो बीबी ने मुझे कहा कि चट्टान आप ज़रूर इलेक्शन लड़े और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप इलेक्शन जीतेंगे। आपने स्टूडेंट्स लाइफ से अपने कौम के लिए बहुत आवाज़ उठाया है। आपके कौम पे जब भी कोई मुसीबत आ चुका है, आपने अपने पार्टी को बताया है कि ये मेरे कौम को इस टाइम पे ये मसला है, ये तकलीफ है, तो हमारे कौम के लिए आवाज़ उठाए, हमारे लोगों के लिए आवाज़ उठाए। आप लोगों को कहने पे ट्राइबल्स के जो लोग हैं इनके लिए मैंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया है कि फाटा के जो लोग हैं उसको इंसानी हुकूक मिलना चाहिए, उसमें मुल्क के आला अदालतों में अपील और वकील और दलील का हक मिलना चाहिए। तो आपके पार्टी के बहुत ज़्यादा खिदमात है आपके इलाके में, हमने आपके लोगों को वोट का हक दिया है, तो आप ज़रूर इलेक्शन लड़े। आप यकीन करें बीबी की इन बातों से मुझे जो हौसला मिला और मैंने जिस तरह का कैंपेन किया तो मैं नहीं बता सकता हूँ। तो बीबी एक करिश्माती शख्सियत थी और बीबी बहुत हमदर्द थी, बहुत उसको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता था, लेकिन फिर उसका गुस्सा जल्दी ख़त्म भी हो जाता था। तो अपने वर्कर के साथ वो बेतहाशा मोहब्बत रखती थी, वो बहुत प्यार करती थी अपने वर्करों के साथ। इनसे उनको पता था, उनको थ्रेट्स था। वो पिंडी में लियाकत बाग में जलसे में आने से पहले उनको बहुत बताया गया था कि आप वहाँ पे जाएंगे, आपको इस तरह के थ्रेट्स है। लेकिन जब वर्करों इसके इर्द गिर्द जमा हो गई तो बीबी से बर्दाश्त नहीं हो सका। उन्होंने अपने इससे ज़्यादा मोहब्बत क्या हो सकता है कि अपनी जान की परवाह नहीं किया और वो वर्करों के लिए गाड़ी से निकले और वहाँ पे वो शहीद हो गई। वो आप ये समझे कि वर्करों की मोहब्बत की वजह से, जो मोहब्बत था उनको, अगर उनको इतना प्यार नहीं होता अपने वर्करों से, वो अपनी जान की परवाह करते और वो वर्करों के लिए और उनके हौसला अफजाई के लिए और उनकी मोहब्बत के लिए वो अपनी गाड़ी से बाहर नहीं निकलती तो वो शहीद नहीं हो जाती। लेकिन उनको शहादत भी नसीब हुई है वो अपने वर्करों के प्यार और मोहब्बत की वजह से। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखुनज़ादा साहब साथ मौजूद थे और कुछ ही वक्त में, लेकिन उनकी शख्सियत पर, उनकी कंट्रीब्यूशन पर हम बात कर रहे थे। कंट्रीब्यूशन का जिक्र करते हैं तो ज़रूर हम ये कहेंगे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इज़ वन थिंग, जिस पर जितनी बात की जाए वो कम है, जो कि ज़रा वो ऐसी कंट्रीब्यूशन है उन तमाम अफराद के लिए, उन तमाम घरानों के लिए जो कई सालों से शायद इस उम्मीद पर थे कि शायद हुकूमत रियासत हमें इस तरह सपोर्ट करेगी जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत किया जाता है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे, साथ रहिए। अशात से ऑनलाइन तक इस्लामी दुनिया की अव्वलीन कारोबारी खबरें, हक़ाइक़ पर मबनी बेलाग तज्ज़िये और तबसरे, सिर्फ एक क्लिक पर। डेली बिजनेस रिकॉर्डर, कारोबारी दुनिया की पहली तरजीह। ऑन है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे ज़्यादतीज़ की और इस तनाजुर में कि अक्सर हम देखते हैं कि ज़्यादतीज़ के जो मरीज़ हैं उनको कोई ज़ख़म होता है, स्पेशली टोज़ पे, यानी फुट पे किसी जगह पर भी हो सकता है, टोज़ पे भी होता है, और वह ज़ख़म पर भरता नहीं है और वो फैल जाता है और वो खासा परेशान कुन मामला बन जाता है। तो ये क्यों होता है और शुगर कंट्रोल ना करने की वजह से किस कदर ये मसला बढ़ जाता है, पेचीदा हो जाता है, आज हम इस मौजू पर बात करेंगे। और इस मौजू पर बात करने के लिए पोडाइट्रिस्ट कामरान सलीम अवान साहब ने मुझे ज्वाइन किया है, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सर, पोडाइट्रिस्ट क्या होता है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। हमारे लिए नई टर्म थी, हमने कभी नहीं देखा पोडाइट्रिस्ट।
اصل میں اس طرح ہے کہ شوگر جو ہے یا ذیابیطس جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ پچھلے تقریباً کوئی 20 سال سے یہ کافی زیادہ جو ہے ایک پینڈیمک کی طرح سے جو ہے یہ پھیل گیا ہے دنیا میں. تو اس کے پاؤں کی نگہداشت کرنے کے لیے ظاہر ہے ان کو الائڈ ہیلتھ پروفیشنلز چاہیے تھے دنیا کے اندر. تو یہ پروفیشن جو ہے یہ 3 یا 4 جو انٹرنیشنل جو ممالک ہیں تو ان کے اندر یہ بنایا گیا تاکہ صرف پاؤں کی نگہداشت کی جا سکے. اوکے. اور یہ اس پاؤں کا جو آپ نے ذکر کیا، نارملی ہم دیکھتے ہیں کبھی پاؤں کاٹنے بھی پڑ جاتے ہیں، کبھی پوری ٹانگ بھی کاٹنی پڑ جاتی ہے. ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو ہمیشہ زخم پاؤں میں کیسے ہوتا ہے، اور وہ جو انیشیٹ ہو رہا ہوتا ہے زخم، وہ پہلا زخم ہوتا کیسے ہے؟ مریض کہتا ہے میری کہیں پہ ٹکر نہیں ہوئی، کوئی کٹ نہیں لگا، کچھ نہیں، لیکن وہ زخم خود بخود سٹارٹ ہو گیا. دیکھیں، جب بھی کسی آدمی کو شوگر ہوگا تو اس کی جو شریانوں کے اندر جو مقدار ہے شوگر کی ظاہر ہے وہ زیادہ ہو جائے گی، جس کی وجہ سے جو اس کی آکسیجن کیرینگ کیپیسٹی ہے نا خون کی، بلڈ کی، وہ کم ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ اگر پہلے 2 خلیے جو ہیں وہ فرض کریں کہ 2 مالیکیول آکسیجن کے لے کے جا سک رہے تھے، تو اب وہ 2 خلیے شاید 1 یا آدھا مالیکیول ہی آکسیجن کا لے کے جا سکتے ہیں. تو جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ نہ صرف کوالٹی آف بلڈ متاثر ہوگی بلکہ کوانٹٹی بھی متاثر ہوگی. کیونکہ جب ڈائبٹیز زیادہ عرصے تک ہوتا ہے اور خون میں شوگر کی مقدار کافی عرصے تک رہتی ہے تو ہماری شریانوں کے اندر بھی کچھ چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہماری شریانیں عام طور کے اوپر کانٹریکٹائل ہوتی ہیں، مطلب ان کے اندر الاسٹیسٹی ہوتی ہے. تو وہ ایک انزائم ہوتا ہے خاص قسم کا، تو وہ اس الاسٹیسٹی کو برقرار رکھ رہا ہوتا ہے. لیکن جب شوگر کافی عرصے تک ہو جاتی ہے تو پھر وہ انزائم جو ہے وہ رطوبت وہ نہیں نکل رہی ہوتی، جس کی وجہ سے جو ہماری شریانوں کی جو دیواریں ہیں اس کے اوپر چربی کی جو ایک لیئر ہوتی ہے وہ بننا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ پھر اتنی زیادہ بعد میں ہو جاتی ہے کہ آخر میں وہ بالکل بند ہو جاتی ہیں اور وہاں سے خون کا اخراج جو ہے وہ. لیکن یہ خون تو پوری باڈی میں سرکولیٹ ہوتا ہے، پھر صرف پاؤں میں کیوں، پاؤں سے کیوں سٹارٹ ہوتا ہے؟ سچ بات تو یہ ہے کہ شوگر کے مریضوں کی جو بلڈ سپلائی ہے وہ پورے باڈی میں متاثر ہوتی ہے. اسی وجہ سے اس کو مدر آف آل ڈیزیزز کہا جاتا ہے. اس میں 2 مین اس کے فیکٹرز ہیں. ایک ہے میکرو ویسکولر ڈیزیز، جس کے اندر آپ کے برین کے اندر سٹروک ہو سکتا ہے، سیریبرو ویسکولر ڈیزیز اس کو کہتے ہیں. پھر کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہوتا ہے جس کے اندر جو ہماری کورونری آرٹری ہے، جو بڑی آرٹری ہے ہارٹ کی، اس پہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. اور تیسرا ہے پیریفرل ویسکولر ڈیزیز، جو کہ یہ جو پاؤں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پیریفرل ویسکولر ڈیزیز جو ہماری ٹانگوں کے اندر جو شریانیں ہیں ان کے بند ہونے کو یا ان کی خرابی کو ہم پیریفرل ویسکولر ڈیزیز کہتے ہیں. اور جو چھوٹی شریانیں ہیں ان کے پرابلمس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں کی آنکھوں کے مسائل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح کڈنی کے مسائل ہوتے ہیں. اور یہ جو پاؤں سو جاتا ہے ڈائبیٹک پیشنٹس کا، یہ بھی دیکھیں ہماری باڈی کی ہر چیز یا ہر خلیہ جو ہے اس کو آکسیجن کی اور بلڈ کی ضرورت ہے. تو جہاں جہاں پہ بلڈ کمپرومائز ہوتا جائے گا وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہونا شروع ہو جائے گی، وہ مرنا شروع ہو جائیں گے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارا وہ سسٹم جو کہ ہمیں درد کی پیغام رسانی کرتا ہے پاؤں سے، ہمیں کوئی چیز لگ جائے تو وہ پیغام رسانی جو کر رہی ہوتی ہے چیز، جی اس کی بلڈ سپلائی جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یا کمپرومائز ہو جاتی ہے تو وہ ٹیشو مرنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب آپ کی نرو مرنا شروع ہو جائے گی تو آٹومیٹیکلی آپ کو درد نہیں فیل ہوگا. اور پیشنٹ جو ہے وہ پھر انفارچونیٹلی وہ کئی دفعہ اس طرح ہوا کہ ہمارے پاس ایسے پیشنٹ بھی آئے کہ جن کے پاؤں میں کیل لگا ہوا تھا انہیں پتہ بھی نہیں، لیکن ان کو نہیں پتہ تھا اور وہ دنوں تک وہ چل رہے تھے اس کے اوپر. تو اس طرح کے پرابلمس ہوتے ہیں. یہ اس لیے ہے کہ ہم چونکہ شوگر پیشنٹس کو دیکھتے ہیں کہ اچھا اگر انہوں نے بند شوز نہیں پہنے، انہوں نے احتیاط نہیں کی، تو ذرا جیسے ہم نے کیل کی بات کی، ذرا سی ٹھوکر، ذرا سی نوکیلی چیز، ذرا سی کوئی چیز لگ گئی تو وہ پھر چونکہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ لگ چکی ہے، آپ نے کیئر نہیں کی اور وہ آہستہ آہستہ خراب ہو گئی. لیکن سلمہ بھی پوچھ رہی تھی کہ کیا یہ فٹ پہ ہی زیادہ ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ فٹ پہ زیادہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ دل سے پاؤں کا دور ہے، ڈسٹنس سب سے زیادہ، سب سے ٹیشوز وہاں کے مر رہے ہیں. جی جی گاٹ اٹ. یہ جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو بہت زیادہ واک کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، کیا اس لیے ہوتا ہے کہ بلڈ سرکولیشن آپ کی اچھی رہے؟ جی جی بالکل اسی وجہ سے ہوتا ہے. اور جب آپ کی بلڈ سرکولیشن جب آپ چل رہے ہوں گے تو اس میں وہ جو فیٹ میں بتا رہا تھا کہ جو ہماری شریانوں کے اوپر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ فیٹ بھی پھر جمع نہیں ہوتا
وہ فیٹ جو ہے وہ برن ہو جاتا برن ہوتے ہیں. ابھی بتائیں سر کہ ایک ڈائبٹک پیشنٹ کو اپنی روٹین کیئر کیا رکھنی چاہیے فٹ کی؟ اچھا فٹ سب سے پہلے تو جو امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ فٹ کو صاف رکھا جائے. اوکے ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دن میں 2 دفعہ منیمم 2 دفعہ, ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ رات کو دھو لے. دیکھیں ہم اسلامک کنٹری ہیں اور اگر 5 دفعہ آپ نماز پڑھتے ہیں اور 5 دفعہ وضو کرتے ہیں تو یہ پرابلم تو آپ کا آٹومیٹیکلی حل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بٹ دیر از سم اسپیشل کیئر دیٹ یو ہیو ٹو ٹیک آفٹر ورڈس. مطلب جب آپ نے دھو لیا ہے پاؤں کو تو اس کے بعد پاؤں کو اچھی طرح سے ایک تولیے کے ساتھ جو ہے وہ ڈرائی کرنا ہے, اور خاص طور پہ جو انگلیوں کے اندر جو پور ہے نا ان کو صاف کرنا ہے, ان کو ڈرائی کرنا ہے, کیونکہ عام طور پہ جو فنگل کا انفیکشن ہے, فنگل انفیکشن وہ ان جگہوں پہ ہوتا ہے اور ویٹ جگہوں کے اوپر ہوتا ہے, جو ویٹ اور ڈارک جگہیں ہوتی ہیں. تو آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے نہ موئسچر ڈیولپ ہونے دینا ہے اور نہ آپ نے جو ہے کوئی سویٹ وغیرہ اس میں. What about heel cracks? These are very common سردیوں میں. ہیل کریکس, میں آپ کو اس کی پیتھوفیزیولوجی تھوڑی سی بتا دوں کہ ہیل کریک ڈیولپ کیسے ہوتے ہیں ڈائبیٹک پیشنٹس کے اندر. ہوتا یہ ہے کہ وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نروز کے مرنے کا ایک عمل ہوتا ہے, تو نروز 2 طرح کی ہوتی ہیں ہماری باڈی میں. ایک تو پیغام رسانی کے لیے ہوتی ہیں اور دوسری برین سے وہ پیغام رسانی جن آرگنس کے بارے میں ہم سوچ نہیں رہے, جیسے دل کی دھڑکن, یہ بھی ایک نرو کے تھرو آ رہی ہے لیکن اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو اسی طرح یہ جو سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں جن سے مطلب ہمارا پسینہ نکلتا ہے, تو وہ جو ہے وہ آٹونومک نروس سسٹم کے انڈر ہوتے ہیں. تو جب پاؤں کے اندر یہ خلیے ان کے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ آٹونومک نروس سسٹم بھی خراب ہو جاتا ہے, اور جب خاص اوقات کے اندر جب پاؤں ڈرائی ہے اور اس کے اندر اگر رطوبت نہیں نکل سک رہی ہے اور سویٹنگ نہیں ہو سک رہی ہے تو وہ آٹومیٹکلی ڈرائی ہو کے کریک ہونا شروع ہو جائے گا. تو بیسکلی ریزن یہ ہے اس کا کہ آپ کا آٹونومک نروس سسٹم جو کہ آپ کا پسینہ نکال سکتا تھا وہ پسینے کے خلیے آپ کے خراب ہونا شروع ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کمپنسیٹ ایسے کیا جا سکتا ہے کہ آپ رات کو سوتے وقت اس کے اوپر ویسلین پیٹرولیم جلی جو ہے اس کو اپلائی کریں, یا کوئی بھی ایسی چیز جو آئل بیسڈ ہے, ناٹ واٹر بیسڈ. عام طور پہ واٹر بیسڈ کو اچھا سمجھا جاتا ہے لیکن ہمیں آئل بیسڈ ریکوائرڈ ہے تاکہ وہ لمبے عرصے تک موئسچرائز رکھے. ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ اگر کریکس ہیں ہیل کے اندر تو ان کو باقاعدہ پیک کریں اس کے ساتھ تاکہ اندر تک ان کو جو ہے وہ سافٹنس ہو. اور اگر بہت ایکسٹرا اسکن ہے تو یوزلی پوڈیاٹرس کے پاس اگر آپ جائیں تو وہ اس کو فائل کر کے اس کو اچھی طرح سے جو ہے اسموتھ بھی کر دیتے ہیں. تو ظاہر ہے اٹ از اے کنٹینیوس پروسیس. اور اگر پوڈیاٹرس کے پاس ڈائبیٹک پیشنٹ خاص طور پہ دیکھیں ایک فریکوینسی ہے ہر پیشنٹ کی. ڈائبیٹک پیشنٹس کو بیسکلی 4 کیٹیگریز کے اندر جو ہے کیٹیگرائز کیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دا سیویرٹی آف دیئر رسک ٹو ڈیولپ السر. ٹھیک ہے, اگر ان کو کوئی نرو ڈیمیج نہیں ہے, کوئی پیریفرل آرٹریل ڈیزیز نہیں ہے تو یہ کیٹیگری 0 میں ہوں گی جن کو سال میں 1 دفعہ معائنہ کروانا ہے. تو پھر اسی طرح سیویرٹی, اگر ان کی نیوروپیتھی ڈیولپ ہو گئی ہے, اگر ان کی حساسیت ختم ہو گئی ہے تو پھر یہ کیٹیگری 1 میں آ جائیں گی, وچ مینس کہ ہر 6 مہینے کے بعد ان کو دکھانا ہوگا. ٹھیک ہے, پھر اگر ان کی بلڈ سرکولیشن بھی کمپرومائز ہے, ٹھیک ہے, تو پھر یہ آفٹر ایوری 3 منتھس آئیں گے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کا زخم پہلے بن چکا ہے اور ٹھیک ہو گیا تھا تو اب آپ ہائیسٹ رسک کے اوپر ہیں کہ آپ کو دوبارہ السر ڈیولپ ہوگا. یو ول ہیو ٹو کم ونس اے منتھ ٹو دی پوڈیاٹرس. اور سر یہ گینگرین کیا ہوتی ہے؟ اچھا, گینگرین از اے ڈیڈ اینڈ ڈائنگ ٹیشو آف دا باڈی. ٹھیک ہے, عام طور پہ گینگرین جو ہوتا ہے وہ والا باڈی کا حصہ ہے جس کے اندر بلڈ سپلائی ختم ہو چکی ہے اور وہ ڈیڈ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اور ہماری ٹریننگ کے اندر ایک بڑی اچھی بات ہمارے انسٹرکٹر نے بتائی تھی ہمیں کہ دیکھیں اگر باہر کا حصہ آپ کا جو ہے وہ ٹھیک ہے, مطلب گوشت پوست آپ کا ٹھیک ہے, اور آپ کی بون میں انفیکشن ہو گیا ہے تو وہ تو ٹریٹ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کا گوشت پوست نہیں ہے اور بون آپ کی ایکسپوزڈ ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بون تو بالکل ٹھیک ہے اور ایسا, وہ الٹیمیٹلی مر جائے گی, کیونکہ خون کی جتنی سپلائی ہے اس کو وہ گوشت سے ہو رہی ہے, وہ اندر سے نہیں ہو رہی ہے, وہ اوپر سے ہوتی ہے سپلائی. ٹھیک ہے, تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ بلڈ سرکولیشن کمپرومائز ہو جاتی ہے, اور جب بھی ٹیشو کی بلڈ سرکولیشن کمپرومائز ہو جائے گی وہ ڈیڈ ہو جائے گا, اور جب بہت عرصے تک ڈیڈ رہے گا تو پھر وہ گینگرین کی شکل میں جو ہے وہ آ جائے گا. اور پھر کاٹنا پڑتا ہے. آف کورس گینگرین کا کوئی اور علاج نہیں ہے.
ساری کی ساری پریونٹیو میڈیسن اس وقت ڈائبیٹک فوٹ کے اندر اس چیز پہ مرکوز ہے کہ پیشنٹ کا زخم بننے نہ دیا جائے, پریونشن کی جائے کسی نہ کسی طرح. کیونکہ اگر آپ نے پریونشن کی تو امریکن اسٹڈی تھی ایک, انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ $1 آن پریونشن خرچ کرتے ہیں تو اگر آپ اس کو بچا لیتے ہیں السر بننے سے تو آپ $7 اوور اے پیریڈ آف 5 years جو ہیں وہ بچا رہے ہیں پیشنٹ کے. پریونشن از بیٹر دین کیور. Prevention is always better than cure. It's always اس کے لیے آپ نے بڑا اچھا کہا کہ ڈائبیٹک پیشنٹ کو ونس ایئر ایک پوڈیاٹرسٹ کو وزٹ ضرور کرنا چاہیے, اور پھر ڈپینڈنگ آن ہز کنڈیشن وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس فیز میں وہ ہے, تو ظاہر ہے پھر اس کو ٹوائس اے ایئر یا ایوری منتھ اس کو وزٹ کرنا پڑے گا. سر تھینک یو سو مچ, آج آپ نے اس سے متعلق ہم سے گفتگو کی, اور ہم سب کے لیے ظاہر ایک نئی سی بات کہ نارملی ہم جاتے ہیں جی ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے تو ہم ڈائبٹیز اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے, لیکن جو پوڈیاٹرسٹ ہے یہ بڑا اہم ہے, اس کا رول ہے ظاہر ہے, اور ونس ایئر ایک وزٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو کوئی سیویرٹی آ رہی ہے تو آپ پہلے سے اس کا خیال رکھ پائیں گے, گائیڈنس مل جائے گی آپ کو کیسے اپنا خیال رکھنا, کیسے آپ نے کیئر کرنی ہے, اور کیئر کریں گے تو بھی بچ جائیں گے. اور اب ہمیں بڑھنا ہے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جو ہے کار ریسنگ کی بات ہونے والی ہے, اور ریسرز ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اچھا, دبئی میں ایک ایونٹ ہوا تھا, اس کے بارے میں اگر آپ تھوڑی سی ڈیٹیل شیئر کر دیں, اس کے بعد ہم اپنے مہمانوں. دبئی انڈورنس کارٹنگ چیمپئن شپ 2022 لاسٹ منتھ یہ ہوئی ہے, اور اس کے جو فائنل راؤنڈ ہے اس میں اگر ہم دیکھیں گے جس طرح سے پاکستانی موجود تھے, کیونکہ تقریباً 10 سال بعد پاکستانیوں نے اس میں حصہ لیا ہے. 42 کارٹنگز ٹیمز تھیں, 15 یورپی قومی چیمپئنز شامل تھے, اور اس ایونٹ سے متعلق آج ہم مزید بات کریں گے. ہمیں آج اسکائپ لنک کے تھرو جوائن کریں دبئی سے ریسر انعام احمد, اینڈ فرام کراچی سید اویس نقوی صاحب نے جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. اویس پہلے آپ کی طرف آؤں گا, تھوڑا سا اس ایونٹ سے متعلق بتائیے گا کہ جو ٹیمز میں نے بتائیں اور اس کے بعد ظاہر فائنل ہوا, کیسا رہا ایونٹ اور پاکستانیوں کی کتنی کنٹریبیوشن تھی؟ جی السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. دیکھیں ہم 10 سال پہلے لے کے گئے تھے, ایک ٹیم میں لے کے گیا تھا پاکستان سے کسی انٹرنیشنل ایونٹ کے لیے. دیٹ واز بیک ان 2013 میں ہم لوگ گئے تھے, اور اب ہم 2022 آلموسٹ 2023 میں لے کے گئے, پھر اس قابل ہوئے ہیں ٹیم لے کے جا سکیں. اور وہ ہوا صرف اس لیے بیکاز اب ہمارے پاس پاکستان میں اومنی کارٹنگ سرکٹ کے نام سے ایک فیسلٹی ہے, ٹریک ہے, جو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا موٹر سپورٹ ٹریک ہے, اور پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان میں ایسی کوئی جگہ بنی اور بنائی گئی ہے جو ہم نے بنائی ہے, ہمارا ٹریک ہے. اور ادھر سے پھر ہم نے جو پچھلے ابھی کچھ مہینے ہی شروع ہوئے ہیں ہمیں دروازے کھولے ہوئے, اور ہمارے پاس جو لڑکے آ رہے تھے چلا رہے تھے, اور ان میں سے ہم نے کچھ آئیڈینٹیفائی کیے کہ جو اچھے چلانے والے ہیں, تو ایک کوشش کی کہ بھئی ایک اچھی ٹیم بنائے جس میں پاکستانی ڈرائیورز سب مل کے جو ہیں وہ ٹاپ لیول کے جو اچھے ڈرائیورز ہیں وہ جا سکیں اور اس ایک انٹرنیشنل ایونٹ میں حصہ لیں, اور ایک سٹیپنگ سٹون ہو کہ آگے پھر چیزیں دیکھیں کیا کر سکتے ہیں. زبردست. اس کے ساتھ ساتھ انعام احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. انعام, چونکہ اردو نہیں بول سکتے تو ہم کوشش کریں گے کہ کمیونیکیشن میں گیپ نہ آئے, تو ان سے جان لیتے ہیں ان کا ایونٹ کیسا رہا. انعام, ہاؤ واز دی ایونٹ؟ It was very, very good. You know, thanks to Omni and Tez, it was possible for all 7 drivers to be able to do it. And, you know, I'm very, very proud of the job that the teams did. And we beat so many teams. We beat France, Germany, Russia. We beat Sri Lanka, or we thrashed India really badly. So that was really, really enjoyable. I mean, we beat India by over 40 laps. And, you know, to finish 8th in the Nations Cup, and there was 42 of the best teams in the world driving, considering, you know, a lot of the guys didn't have experience either. It was very, very good for Pakistan's first international motorsport event in quite a long time. And it just shows how much talent there is in the country for motorsport. But it's a shame that nothing's ever become of it until now, which is what Omni's doing, which is the purpose of the track. Great. And Inam, if I'm not wrong, you're the one who pushed and actually facilitated all the racers to be on that event. What made you so committed to attach with this? Well, I mean, it was a very controlled environment. Dubai Autodrome was a good circuit. All the drivers were very well trained because they trained at Omni Track. Oveis was the one that picked the drivers himself. And, you know, we picked the best team possible. And I think it was the best team possible that we could do. And I'm very happy with what we all did. I think the only place we lacked was probably a lack of experience with strategy and things like that. But if we were to come back and do the race next year,
or in the future, I'm sure we're going to be a lot better and potentially fight for a podium. ओके अवैस वजह क्या थी हम 10 साल क्यों ना कर सके क्या वजह बनती रही सो देखें मेन चीज़ जो है वो बात आ जाती है जब पाकिस्तान से हम मोटर स्पोर्ट्स की बात करते हैं रेसिंग की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग फैसिलिटीज इक्विपमेंट गाइडेंस दीज आर द थिंग्स जो लैकिंग होती हैं और इन चीज़ों के बगैर अगर आप किसी और स्पोर्ट का एग्जांपल लें तो अगर आपको क्रिकेट खेलनी है तो आपको कोचेस चाहिए आपको सबसे पहले क्रिकेट ग्राउंड्स चाहिए आपको आप साथ मौजूद हैं अच्छा कुछ टेक्निकल इशू आया है इनाम आई वुड लाइक यू टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन व्हाट वर द इश्यूज वी वर फेसिंग फ्रॉम सो मेनी इयर्स दैट आवर टीम वाज नॉट गोइंग Yes, well, you know, the thing was there was no facility in Pakistan until Omni came, and now it really is a world international level track. I mean, I've only raced in Europe, in the UK, and now the US my entire life, and I can say from all the experience I've had, winning Formula 3, Formula 4 championship, winning a world championship in karting, I tell you that track is world standard, and because it's world standard. That's why when we brought these drivers to a world standard track in Dubai, they've been able to do a very good job against some of the most competitive teams in the world in that field of racing. So I think, you know, if you need to learn if you want to learn how to race, definitely in Karachi, you have to go to Omni. There's no other place. It's a very difficult track and it teaches you a lot. Inam, why don't we have those tracks, international level tracks you are saying? Are these too expensive? Yeah, I think there's unfortunately the country has a lot more issues right now, and I don't think spending money in motorsport is where the money needs to be spent for most people right now. You know, when you go to UK or other countries, there's so many more tracks. I mean, in the UK we have like 25, 30 tracks, and it's such a common thing. Motorsport is probably the biggest sport in the UK, so it's huge. So many more people do it. Obviously, in Pakistan, cricket is the biggest sport. So, and also cricket is more accessible to everyone. Without tracks like Omni, which is only in Karachi, there's not really many other tracks. That's why it's not accessible for more people to get into it. But inshallah, if I was to get to Formula 1, and I'm very, very close to getting to the top of racing, then I think it will inspire people to start in motorsport, because then if they see another Pakistani get to the top and make a career out of it like I have, then people can realize like, oh my god, like there's a career to be made out of this and we can actually do it. ग्रेट और अवैस हम अगर इस रुझान की बात करें रेसिंग की बात करें तो कराची में तो खासा रुझान हमें नज़र भी आया है पिछले चंद सालों में एब्सोल्युटली राइट कि वहाँ पे ट्रैक्स नहीं है इट्स अ बिग सिटी बट स्टिल ट्रैक्स का ना होना एक का ट्रैक बना भी था लेकिन ज़ाहिर है उस तरह से उस पर काम हुआ नहीं आपको क्या लगता है देखिए जी प्लीज बिल्कुल मैं यही कह रहा था कि द गैप इज ऑलवेज बिन पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेट ये रहा है हमेशा रेसिंग के हवाले से कि ये चीजें मिसिंग थी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रैक फैसिलिटीज इक्विपमेंट ट्रेनिंग कोचिंग वगैरह और अगर आप बाहर रहते हैं तो फिर आपके पास ये इन चीजों की एक्सेस होती है तो फिर एक इस स्पोर्ट में बंदा आगे आ सकता है बढ़ सकता है नेशनल चैंपियनशिप्स होती हैं रीजनल चैंपियनशिप्स होती हैं पाकिस्तान में ये बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है अच्छा इसमें फिर बातें आ जाती हैं इकोनॉमिक हवाले से बिकॉज ऑब्वियसली ये एक स्पोर्ट ऐसी है जिसमें इकोनॉमिक या फाइनेंशियल मींस नेसेसरी होते हैं उसमें हिस्सा लेने के लिए एक्सेसिबिलिटी जो है वो थोड़ी सी इतनी आसान नहीं है उसमें आना मगर और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बिल्ड करना ऑब्वियसली हमारी जैसी कंट्री में जो आजकल के हालात के थ्रू गुजर रही है तो ये सब चैलेंजेस हमें बहुत आते हैं मगर अल्लाह का शुक्र है हमने कोशिश की है एक फैसिलिटी तैयार की है अभी कराची में बनाई है इसको मजीद और डेवलप कर रहे हैं इधर ही हमें ट्रेनिंग एकेडमीज करनी होंगी रेसिंग चैंपियनशिप्स करनी होंगी और यहाँ पे जितने लोग आएंगे चलाएंगे जितना उनको एक्सेसिबल कर सकते हैं जितनी अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं सो ये जो हम टीम लेके गए थे इसका पर्पस ये था कि हम थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी कुछ जो टॉप लेवल के ड्राइवर्स हैं उनको दें और उनको देखना दें एक्सपीरियंस करने दें जो चीज़
इनाम फॉर एग्जांपल वो तो बहुत हाई लेवल पे रेसिंग करते हैं और कर चुके हैं. कार्टिंग इज समथिंग जिसमें ही वाज वर्ल्ड चैंपियन व्हेन ही वाज 14-15 इयर्स ओल्ड. तो जो हमारे लोकल लड़के हैं उनको ये चीज़ों की तो बिल्कुल एक्सपीरियंस ही नहीं है. तो वो था कि लेट्स गिव देम एन एक्सपीरियंस एंड सी के वो क्या नॉलेज लेके जाते हैं और वापस लाएंगे. तो ऑब्वियसली यहाँ पे ड्राइवर्स के साथ वो मजीद और फिर शेयर करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह ग्रोथ हम लोग कर सकते हैं. वैसे हमारा लोकल टैलेंट हम देखते हैं कि शायद ज़ाया हो रहा है. उनको वो अगर जैसे आपने कहा कि एक्सेसिबिलिटी के इश्यूज़ हैं, इश्यूज़ को हम एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं. क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ये मुमकिन है? और अभी जो हमारे जो आपने बताया कि हम टैलेंट को मज़ीद ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें हम किस हद तक कामयाब हो पाए हैं? देखें फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ हार्ड क्वेश्चन बिकॉज हमारा अपना जर्नी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो यही रहा है कि भाई 12-13 साल लगे एक ट्रैक बनाने में और मुझे पता है उसकी कॉस्ट जो हमें आई है. इट्स प्राइवेटली फंडेड फैसिलिटी. इस वक्त वी आर फेसिंग चैलेंजेस ऑन ऑल फ्रंट्स. तो मैं आपको एक चीज़ सिर्फ अपने हवाले से बताता हूँ कि इस वक्त हमारे ट्रैक के ऑपरेशंस जो हैं वो पॉज्ड हैं पिछले 10 दिन से. और वो इसलिए पॉज्ड हैं बिकॉज हमारे टायर्स जो हैं वो अभी तक क्लियर नहीं हुए कस्टम्स में. तो पोर्ट पे वो रुके हुए हैं बिकॉज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इश्यूज एंड करेंसी इश्यूज. और तो आप सोचें कि एक बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट हो रहा है इस वक्त हमें कि 10 दिन से हमारी इनकम जो है वो बिल्कुल जीरो हो गई है. तो these are the challenges we're facing. और इस वक्त अब we have to just bear with it and push through जिस तरह भी हम कर सकते हैं और उन challenges को कोशिश करें कि overcome करें. Great. And Inam, what do you think when we talk about challenges, when we talk about the missing linkages, we just need the trainers, we just need the track, or there's something else you need to mention? No, well, we've got the world-class track. We've got Oves, who's been selecting drivers and teaching them. Now the rest takes time. I mean, motorsport, I started go-karts when I was 8. I didn't win the British Championship till I was 12, and then I was the world champion when I was 14. So, that takes many, many years. And then after go-karting, if you're good enough and you become a European world champion, then you can go Formula 4 into car racing, Formula 3, or, going up towards Formula 1. So it's a long journey. You can't expect to just start and then jump in and then go. But now we have the track and we have the people to be able to facilitate it. Let's see where the next 5 years goes, or even the next 10 years. At the moment I'm the first driver, but I'm sure I won't be the last. That's why Omni was made. So, and I think it's very exciting because, just like the Air Force, our pilots are very, very good at flying those fighter jets. It translates the same to racing cars, because when you drive these Formula 3, Formula 2, Formula 1 cars, they're just like fighter jets stuck to the ground. And that's why I think Pakistanis were naturally very good at piloting machinery at a very high speed. And I think, it's no doubt Pakistan is best. और इसके अलावा मैं ये भी जानना चाह रही थी कि अभी कोई अपकमिंग इवेंट भी है, तो इस बारे में मैंने सोचा इनाम से पूछ लूँ. इनाम, are you preparing for any upcoming event or championship? Please share with us. Yes, so next year I'll be racing in the US again. There's 2 things I'm working on right now. I'm not really at liberty to say it, but my goal is to race in a championship called Indy Lights, which is the 2nd tier level racing in America. The top tier is called IndyCar. It's just 1 level below. And I've worked my way up. So inshallah, if everything goes well, I'll be racing that. Great, keep rising and keep shining. West, last comment from you. अब कराची की बात आपने की, but I'm sure आप पाकिस्तान के दीगर शहरों पर भी निगाह रखे होंगे. किसी और शहर में जहाँ आपको लगता हो कि अच्छा कोई टीम बन रही है, टीम से मुराद मेरी है कि वहाँ पे ग्रुप बन रहा हो, लाइक माइंडेड पीपल का, जो कि ट्रैक पर काम कर रहे हो, जो सोच रहे हो कि ऐसा ही ट्रैक, ऐसी ही फैसिलिटी, ऐसा ही माहौल किसी और शहर में बने जिस लेवल पे कराची में है, भले प्राइवेट फंडेड फैसिलिटी क्यों नहीं है? बिल्कुल देखें, हमें इसको स्प्रेड करना है अक्रॉस पाकिस्तान. और अभी हमने कराची से स्टार्ट किया बिकॉज मैं कराची में बेस्ड था, और वो जो भी हम कुछ कर रहे हैं कराची ट्रैक के अपने ओमनी ट्रैक के साथ, वो एक टेस्ट है और उसको हम फिर रेप्लिकेट करेंगे लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, मुल्तान, फैसलाबाद. तो हमने कोई 5 सिटीज़ ऑलरेडी आइडेंटिफाई की हुई हैं और हम उस पर वर्किंग कर रहे हैं कि उन सिटीज़ में भी इस तरह का ट्रैक, इसी लेवल का ट्रैक लेके आए, ताकि फिर ऑल अक्रॉस पाकिस्तान
बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग इन प्लेस कर सकें, और बेसिक्स जो हैं वो कार्टिंग से ही शुरू होती हैं. बच्चा as young as 6-7 years old starts with go karting, चाहे लड़का हो लड़की हो, और फिर वो गो कार्टिंग से ही आगे आता है. तो ये एक ग्रोथ का प्लान है, विजन है कि इन द नेक्स्ट 5-6 years we have 6 tracks in 6 cities of Pakistan, और फिर नेशनल रीजनल चैंपियनशिप्स और उस तरह लेके इसको आगे किया जाए. तो देखें कितने कामयाब हो सकते हैं, बट विजन और प्लान तो रखा हुआ है. एंड देन ऑब्वियसली people like Inam जो प्रोफेशनल इंटरनेशनल लेवल पे रेसिंग कर रहे हैं और कर चुके हैं, they will be instrumental and the key कि भाई वो फिर वापस आके यहाँ पे इन्वॉल्व होके कोचिंग कराएं, रेसिंग एकेडमीज और उस चीज़ों में इन्वॉल्व हो हमारे साथ, और उस तरह फिर बिकॉज उनका एक्सपीरियंस है तो वो नॉलेज और एक्सपीरियंस वापस ला सकते हैं ताकि उस ग्रोथ को एक्सेलरेट किया जाए. वो गाइडेंस और कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन एलिमेंट, मगर जब तक इन तरह के ड्राइवर्स जो हैं, और अभी तो दुनिया में इनाम ही हैं, और आई थिंक देयर इज अ फ्यू अदर पाकिस्तानी बॉयज जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में लोअर लेवल पे कर रहे हैं, मगर उनकी नॉलेज और एक्सपीरियंस काफ़ी है बिकॉज वो बाहर रह चुके हैं. तो हमारा गोल यही है कि ऐसे लोगों को लाया जाए कि पाकिस्तान वो टाइम टू टाइम एज गेस्ट कोचेज आए, विजिट करें और सिखाएं, तो फिर हम सब लोगों को आगे बढ़ा सकते हैं इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया अवैस. थैंक यू सो मच इनाम फॉर जॉइनिंग अस टुडे. वी नीड मोर पीपल लाइक यू जो कि इस एक गेम को इतना सीरियस लेते हैं और इसको आगे लेकर चल रहे हैं. नाज़रीन, वक्त के ख़त्म, मुलाकात करेंगे कल. बहुत सा दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफ़िज़.